بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ جی تو سامعین، مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی ڈائریز میں سے جس کہانی کا انتخاب ہم نے آج کیا ہے اس کا عنوان ہے آئینہ خانہ۔ نئے آنے والے اصحاب سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی کہانیاں آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں واش روم کے دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑا شیو بنانے میں مصروف تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آئینہ ہماری زندگی کی ایک اہم ضرورت بن کر رہ گیا ہے۔ شیشے کا یہ معمولی سا ٹکڑا ایک جانب تو خواتین کے میک اپ میں معاون ہوتا ہے اور دوسری طرف روزانہ شیو بناتے وقت حضرات اسے استعمال میں لاتے ہیں۔ عکس دکھانے میں یہ تھوڑا بہت مبالغہ ضرور کرتا ہے مگر رہتا آئینہ ہی ہے، کبھی حقیقت نہیں بن سکتا۔ میری پیشہ ورانہ زندگی کے مشاہدے اور تجربے نے مجھے جس آئینے سے متعارف کروایا ہے اسے دکھانے سے اکثر خواتین و حضرات برا مان جاتے ہیں۔ دراصل اس آئینے کا منہ ہے اور نہ منہ میں جھوٹ بولنے والی زبان۔ یہ تصور کی آنکھ سے تصویر کے دونوں پہلو اجاگر کرتا ہے۔ اسی نوعیت کا ایک آئینہ انسان کے اندر بھی فٹ ہوتا ہے جو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ دل میں اگر میل اتر آئے تو آنکھیں بھی دھندلا جاتی ہیں، پھر ہر شے دھندلی نظر آنے لگتی ہے۔ ایسے ہی آئینوں کے بارے میں شاعر نے کہا ہے: آنکھ ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ۔ اچانک فون کی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت صبح کے 7 بجے تھے۔ وہ جنوری کی کوئی ابتدائی تاریخ تھی اور سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ میں نے شیو کو ادھورا چھوڑا اور تیسری گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو بیگ صاحب، ایک شناسا آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ دوسری جانب میرا ایک دیرینہ دوست مشتاق زبیری بول رہا تھا۔ مشتاق زبیری شہر کا ایک معزز اور ممتاز بزنس مین تھا۔ جی زبیری صاحب، خیریت؟ یہ صبح صبح میری یاد کیسے آ گئی؟ مشتاق زبیری نے کہا، ویسے تو سب خیریت ہے لیکن میرا ایک یار مصیبت میں پھنس گیا ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کس قسم کی مدد زبیری صاحب؟ جاوید عثمانی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، زبیری صاحب نے بتایا۔ اسی سلسلے میں آپ کا تعاون درکار ہے۔ زبیری صاحب نے اپنے جس دوست کا ذکر کیا تھا اس کا نام جاوید عثمانی تھا۔ میں نے پوچھا، معاملہ کیا ہے؟ جاوید عثمانی پر اپنے بزنس پارٹنر جلیس احمد کے قتل کا الزام ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ گزشتہ رات کا واقعہ ہے بیگ صاحب، زبیری صاحب نے بتایا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جاوید کی بیوی نے مجھے فون پر ساری صورتحال بتائی ہے۔ وہ سخت پریشان ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ کسی بہت ہی قابل وکیل کا بندوبست۔ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں زبیری صاحب، میں نے کہا۔ آپ کے خیال میں آپ کا دوست جاوید عثمانی کیسا آدمی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ بے گناہ ہے، قتل اس نے نہیں کیا؟ آپ تو جانتے ہیں نا زبیری صاحب، میں پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہی کیس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے بیگ صاحب، زبیری صاحب نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اگر مجھے رتی برابر بھی شک ہوتا تو میں آپ سے کبھی بھی رابطہ نہ کرتا۔ جاوید عثمانی کو میں سالہ سال سے جانتا ہوں۔ وہ انتہائی شریف اور صلح جو شخص ہے۔ قتل جیسا اقدام اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ جاوید کو کسی گہری سازش میں پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے پوچھا، جاوید عثمانی کو کس تھانے میں رکھا گیا ہے؟ زبیری صاحب نے متعلقہ تھانے کا نام بتایا۔ میں نے سوال کیا، آپ جاوید سے مل چکے ہیں؟ ابھی کہاں جناب، زبیری صاحب نے جواب دیا۔ مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی اطلاع ملی ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ ہی کو فون کیا ہے۔ پھر تو آپ اس واقعے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہوں گے۔ آپ کا خیال درست ہے لیکن مجھے ایک بات کا یقین ہے کہ جاوید قتل نہیں کر سکتا، زبیری صاحب نے کہا۔ آپ جاوید کی بیوی سے ملاقات کر لیں، میں آپ کو اس کے گھر کا پتہ بتا دیتا ہوں، اور کہیں تو میں خود بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے زبیری صاحب، دراصل آج عدالت میں میرے ایک انتہائی اہم کیس کی سماعت ہے، اس لیے مجھے ذرا جلدی عدالت پہنچنا ہوگا۔ آپ ایسا کریں، 2 بجے کے بعد اپنے دوست کی بیوی کو میرے دفتر بھیج دیں، میں خود اس سے ساری معلومات حاصل کر لوں گا۔ یہ ٹھیک ہے، میں ابھی فون کر کے اسے آپ کے دفتر کا ایڈریس سمجھا دیتا ہوں، زبیری صاحب نے جلدی سے کہا۔ اور بیگ صاحب، فیس کی فکر نہ کیجیے گا، وہ آپ کو پوری ملے گی، پارٹی کمزور نہیں ہے۔ فیس تو خیر میں لوں گا ہی، میں نے کہا،
لیکن فیس سے زیادہ فکر مجھے کیس کی نوعیت کی ہوتی ہے، اور اس کا تعین میں پورا واقعہ سننے کے بعد ہی کر سکوں گا۔ اگر آپ کا دوست واقعی بے گناہ ہے تو پھر سمجھیے کہ کوئی اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ خدا آپ کی زبان مبارک کرے۔ 2-4 رسمی باتوں کے بعد میں نے ریسیور کریڈل کر دیا اور ادھورے شیو کی تکمیل کے لیے دوبارہ واش روم میں گھس گیا۔ وہ 29-30 سال کی ایک معقول صورت عورت تھی۔ اس نے مجھے اپنا نام فیروزہ بتایا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد اس نے پہلے مشتاق زبیری کا حوالہ دیا، پھر اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ وہ خاصی پریشان نظر آ رہی تھی۔ ایک ہی سانس میں وہ اپنی بات کہہ چکی تو میں نے پوچھا، یہ واقعہ کتنے بجے پیش آیا؟ وہ گلوگیر آواز میں بولی، مجھے تو تھانے والوں نے فون کر کے بتایا تھا۔ گزشتہ رات جب جاوید اپنے وقت پر گھر نہیں پہنچا تو مجھے فکر ہوئی۔ میں نے فیکٹری فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ وہاں سے رخصت ہو چکا ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ روزانہ واپسی میں اپنے بزنس پارٹنر جلیس احمد کے پاس کچھ وقت گزارتا ہے، پھر گھر آتا ہے۔ عام طور پر وہ 10 بجے تک گھر پہنچ جاتا ہے۔ جب 10:30 سے زیادہ ہو گئے تو میری پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ پھر 11 بجے میری پریشانی تو چند ہو گئی۔ بچے سو چکے تھے۔ میں نے سوچا جاوید کے دوستوں کو فون کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ہی تھانے سے فون آ گیا۔ جاوید نے مجھ سے بات کی اور بتایا کہ اسے پولیس نے جلیس احمد کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اپنی بات ختم کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ٹیکسی کر کے میرے پاس آئی تھی۔ جاوید عثمانی کی گاڑی بھی پولیس کی تحویل میں تھی۔ میں نے فیروزہ سے پوچھا، جب آپ کا شوہر حسب معمول گھر نہیں پہنچا تو آپ کو چاہیے تھا کہ جلیس احمد کے گھر فون کرتی۔ آپ نے بتایا کہ وہ روزانہ باقاعدگی سے وہاں جاتا تھا۔ ہاں، مجھے کرنا تو یہی چاہیے تھا، مگر میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے الجھا ہوا مختصر سا جواب دیا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ فیروزہ نے بتایا، وجہ جلیس احمد کی بیوی ہے۔ وہ بہت نک چڑی اور بدتمیز عورت ہے۔ میں اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ جب سے جلیس احمد کو حادثہ پیش آیا ہے وہ خود تو عضو معطل ہو کر رہ گیا ہے، لیکن پورے گھر پر اس کی بیوی نے اپنا منحوس سایہ پھیلا دیا ہے۔ سارے فون وہی اٹینڈ کرتی ہے، حتیٰ کہ ملازم کو بھی فون کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ میری آواز فون پر سنتے ہی وہ فوراً فون بند کر دیتی ہے۔ مجھے فیروزہ کے جواب پر حیرت ہوئی۔ میں نے استفسار کیا، آپ سے ایسی بھی کیا دشمنی ہے اس کی؟ دشمنی مجھ سے نہیں جاوید سے ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ اسی حوالے سے وہ مجھ سے بھی نفرت کرتی ہے۔ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، جاوید سے دشمنی؟ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ نیکی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں رہا وکیل صاحب، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ وہ کیا کہتے ہیں، کر بھلائی ہو برائی، لیکن یہ اپنے جاوید عثمانی صاحب ہیں نا، ان کے دل میں تو ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ تو کسی بلی کے بچے کو پریشان نہیں دیکھ سکتے۔ جلیس احمد تو پھر اس کا بزنس پارٹنر تھا، دن رات اس کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ میں نے کئی بار سمجھایا بھی، مگر وہ میری سنتا ہی کہاں ہے۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ میں صبح تھانے بھی گئی تھی، پولیس نے رات اس پر بہت تشدد کیا ہے۔ اس کی حالت خاصی ناگفتہ ہو رہی تھی، مجھے تو دیکھ کر رونا آ گیا۔ وہ اپنے شوہر کو آپ کی بجائے تم کہہ کر مخاطب کرنے کی عادی معلوم ہوتی تھی۔ یہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہ تھی۔ اس کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ وہ سولجر بازار کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے۔ بڑا بیٹا کاشف 5 سال کا تھا، اس سے چھوٹی ایک بیٹی نورین تھی۔ نورین کی عمر 2 سال تھی۔ یہ مختصر آسودہ حال خاندان ایک شاندار بنگلے میں رہائش پذیر تھا۔ جلیس احمد کا گھر نرسری میں تھا، جبکہ ان کی مشترکہ فیکٹری بلوچ کالونی میں تھی۔ یہ ایک گارمنٹ فیکٹری تھی جس کی مصنوعات جے گارمنٹس کے نام سے فروخت ہوتی تھیں۔ میں نے فیروزہ سے پوچھا، آپ نے ابھی بتایا ہے کہ آپ اپنے شوہر سے تھانے میں ملاقات کر چکی ہیں، اس نے اس گرفتاری کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ جاوید کا خیال ہے کہ اسے سوچی سمجھی سازش کے تحت شکار کیا گیا ہے، فیروزہ نے بتایا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے وہ پستول بھی برآمد کر لیا ہے جس سے جلیس احمد کو قتل کیا گیا ہے، اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ پستول جاوید ہی کی ملکیت ہے۔ وہ اپنی حفاظت کے خیال سے ایک پستول ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ آج کل گاڑیاں چھیننے کے واقعات بہت زیادہ ہونے لگے ہیں۔ پھر جب سے جلیس احمد کو حادثہ پیش آیا تھا، کیس ڈیلنگ کی ساری ذمہ داری بھی جاوید پر آ گئی تھی۔ اس بات کے پیش نظر ہی اس نے ایک پستول خرید لیا تھا۔ وہ پہلے بھی جلیس احمد کو پیش آنے والے حادثے کا ذکر کر چکی تھی۔ میں نے پوچھا، جلیس احمد کو کس قسم کا حادثہ پیش آیا تھا؟ اس کی گاڑی کو سپر ہائی وے پر ایک ٹرک والے نے بری طرح کچل دیا تھا، فیروزہ نے بتایا۔
وہ ایک پارٹی سے ضروری ملاقات کرنے حیدرآباد جا رہا تھا۔ قسمت اچھی تھی کہ اس حادثے میں جلیس احمد کی جان نہیں گئی، مگر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویل چیئر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا تھا، اور اب تو وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اچانک خاموش ہو گئی۔ میں نے پوچھا، پولیس نے جاوید عثمانی کو کہاں سے گرفتار کیا؟ دراصل ابھی تک جاوید عثمانی کی طرف سے میرا ذہن صاف نہیں ہوا تھا۔ پولیس نے اسے ایک ایسے پستول کے ساتھ گرفتار کیا تھا جو اس کی ملکیت تھا، اور تھوڑی دیر پہلے اسی پستول سے ایک شخص کا قتل کیا گیا تھا۔ یہ بات بھی مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ لیبارٹری تجزیے کے بغیر یہ بات کس طرح ثابت ہو گئی کہ جلیس احمد کا قتل اسی پستول سے ہوا تھا؟ بہرحال فیروزہ نے مجھے یہی بتایا تھا، اور اس بات کی تصدیق کے لیے میں نے سوال کیا تھا۔ وہ بولی، جاوید نے مجھے بتایا ہے کہ جب وہ جلیس احمد کے گھر سے نکل کر مین شارع فیصل پر پہنچا تو نرسری کے سگنل کے قریب ایک پولیس موبائل نے اسے گھیر لیا تھا۔ یہ ایک اور حیرت انگیز انکشاف تھا۔ ہمارے ملک کی پولیس سے اتنی سری کارکردگی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے فیروزہ پر سوالات کی بچھاڑ کر دی، مگر وہ کسی بھی سوال کا واضح اور تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میرے پے در پہ سوالات سے بوکھلا گئی تھی، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سوال کا کیا جواب دے۔ آخر گھبرا کر اس نے کہا، باقی باتیں آپ جاوید سے پوچھ لیں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ اس کی بات معقول تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آج ہی دفتر سے فارغ ہو کر تھانے جاؤں گا۔ جاوید سے ملاقات کے بعد اگر مجھے محسوس ہوا کہ وہ واقعی بے گناہ ہے تو میں اس کی مدد کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کر دوں گا۔ وہ تشکر آمیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی فیس کیا ہوگی وکیل صاحب؟ فیس کی بات بھی ہو جائے گی، میں نے کہا، اس کا فیصلہ میں جاوید سے ملاقات کے بعد کروں گا۔ آپ کل 4 بجے کے بعد تشریف لے آئیں، اور پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فیروزہ نے مجھے دعائیں دی اور پرنم آنکھوں کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ دفتری مصروفیات سے فارغ ہو کر شام کو میں حسب وعدہ جاوید عثمانی سے ملاقات کرنے متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور تھانے میں خاصی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ ایس ایچ او تھانے میں موجود نہیں تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ کسی ہنگامی سلسلے میں ایس پی آفس گیا ہوا تھا۔ میں نے جاوید عثمانی کے خلاف کاٹے جانے والی FIR کی نقل حاصل کی۔ اس کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد میں حوالات میں جاوید عثمانی کے پاس چلا آیا۔ تھانے میں کسی حوالاتی سے ملاقات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور خاص طور پر کسی وکیل کا ملاقات کرنا، اور وہ بھی کسی قتل کے ملزم سے۔ مگر ہم بھی پولیس والوں کی رگ رگ سے واقف ہوتے ہیں اور انہیں رام کرنے کے 101 طریقے جانتے ہیں، تو انوکرہن وہ ہم پر تھوڑی بہت مہربانی کے لیے تیار ہو ہی جاتے ہیں۔ SI نے مجھے جاوید عثمانی سے 15 منٹ کی ملاقات کی اجازت دے دی۔ مجھے پتہ چلا کہ تھانے والوں نے آج صبح جاوید عثمانی کو عدالت میں پیش کر کے اس کا 5 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا تھا۔ ملزم ریمانڈ پر ہو تو تھانے والے کسی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتے۔ ایسی صورت میں 15 منٹ کی مہلت بھی کافی تھی۔ میں حوالات پہنچا تو ایک کانسٹیبل موت کے فرشتے کی مانند میرے سر پر سوار ہو گیا۔ اس کی موجودگی میں کھل کر بات نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اس سے نجات کا مجرب نسخہ آزمایا۔ میں نے 50 روپے کا ایک نوٹ اس کی مٹھی میں تھماتے ہوئے کہا، سنتری بادشاہ، آپ کا مہمان رات سے بھوکا ہے، آپ نے تو جھوٹے منہ اسے پوچھا ہی نہیں ہوگا، ذرا اس کے لیے ناشتے کا بندوبست تو کر دو، مہربانی ہوگی۔ اس زمانے میں 10-15 روپے میں ٹھیک ٹھاک ناشتے کا انتظام ہو جاتا تھا۔ اس حساب سے 30-35 روپے کی رشوت اس معمولی کانسٹیبل کے لیے کافی تھی۔ اس نے دان نکال کر خوشی کا اظہار کیا، نوٹ کو پتلون کی جیب میں ٹھونسا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں فی الفور جاوید عثمانی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے، میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ مشتاق زبیری صاحب نے مجھے آپ پر نازل ہونے والی مصیبت کے بارے میں بتایا تھا، اور آج دن میں آپ کی مسز بھی میرے پاس آئی تھیں۔ جاوید عثمانی کی عمر کا اندازہ میں نے 37 اور 38 کے درمیان لگایا۔ وہ ایک عام سی شکل والا شخص تھا اور اپنی وضاحت سے خاصا معقول نظر آتا تھا۔ اس وقت وہ چونکہ پولیس کسٹڈی میں تھا، اس لیے اس کی حالت خاصی ابتر تھی۔ میں نے ایک ہی نظر میں بھانپ لیا کہ پولیس نے گزشتہ رات اس کی خوب خاطرداری کی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی کھنڈی ہوئی تھی اور آنکھوں میں مایوسی کی پرچھائیاں جھلک رہی تھیں۔ خاصی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، وکیل صاحب، میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے جلیس احمد کو قتل نہیں کیا۔
صرف آپ کے کہنے سے یہ بات نہیں بنے گی مسٹر جاوید عثمانی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ عدالت میں ہر چیز کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ FIR کی رپورٹ سراسر آپ کے خلاف جاتی ہے۔ چند معزز افراد نے فائرنگ کی آواز سنی تھی اور آپ کو جائے واردات سے فرار ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ وہ خوابناک لہجے میں بولا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کی وائف بتا رہی تھی کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قتل آپ کی ذاتی پستول سے ہی کیا گیا ہے۔ بعد ازاں جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو وہ پستول آپ کے پاس سے برآمد بھی ہو گیا۔ کیا پستول کا لیبارٹری ٹیسٹ ہو چکا ہے یا یہ محض پولیس کا قیاس ہے؟ لیبارٹری ٹیسٹ کے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا، البتہ پولیس والوں کا خیال یہی ہے کہ قتل میرے پستول ہی سے ہوا ہے، جاوید عثمانی نے بتایا۔ جب پولیس موبائل نے گھیر کر مجھے گرفتار کیا اور میری جامہ تلاشی لی گئی تو میرے کوٹ کی جیب سے وہ پستول برآمد ہو گیا تھا۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے وہ پستول اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں رکھا تھا۔ یہ ایک اہم انکشاف تھا۔ میں نے پوچھا، جب آپ نے پستول کو ڈیش بورڈ میں رکھا تھا تو پھر وہ آپ کی جیب میں کیسے پہنچ گیا؟ میں خود حیران ہوں، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ پولیس والوں نے مجھے گرفتار کرتے وقت میری گاڑی کی بھی تلاشی لی تھی، مجھے تو لگتا ہے انہوں نے ہی کوئی گڑبڑ کی ہوگی۔ اس نے ایک کمزور جواز پیش کیا۔ میری تسلی ہوئی۔ میں نے استفسار کیا، جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت یقیناً آپ مقتول جلیس احمد کے گھر سے آ رہے تھے۔ موقع پر موجود گواہوں نے آپ کو جلیس احمد کے گھر سے اندھا دھند روانہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس سے قبل انہوں نے گھر کے اندر سے فائرنگ کی آواز بھی سنی تھی۔ FIR کے مطابق موقع پر موجود افراد نے 2 فائروں کی آواز سنی تھی۔ پھر جب پولیس آفیسر نے آپ کا پستول چیک کیا تو اس کے میگزین سے واقعی 2 گولیاں چلی ہوئی تھیں۔ ایسی صورت میں آپ کی ذات کو شک سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ پولیس والے بھی اسی بنیاد پر مجھے قاتل ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، انہوں نے گزشتہ رات مجھے بری طرح مارا پیٹا تھا۔ یہ لوگ مجھ سے اقبالی بیان حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک ASI رات مجھ سے کہہ رہا تھا اگر میں کسی طرح 2 لاکھ روپے کا بندوبست کر لوں تو وہ نرم کیس بنائیں گے، اس طرح میں پھانسی سے بچ جاؤں گا اور مجھے محض 2-3 سال کی سزا ہوگی۔ یہ پولیس والوں کے پرانے ہتھ کنڈے ہیں۔ میں نے کہا، آپ نے ابھی تک پولیس والوں کو کوئی رقم وغیرہ تو نہیں دی؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہ تو کوئی رقم دی ہے اور نہ ہی اقبالی بیان دیا ہے۔ مگر جناب اب تو انہوں نے ریمانڈ حاصل کر لیا ہے، مجھ سے اقبال کروانے کے لیے یہ مجھے ادھیڑ کر رکھ دیں گے، میں ان کے تشدد کی تاب نہ لا سکوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال میں اقبال جرم کر لیتا ہوں، اس طرح ان کے تشدد کا نشانہ بننے سے بچ جاؤں گا، بعد میں عدالت میں جا کر اپنا بیان بدل لوں گا۔ میں نے سنا ہے پولیس تشدد کی وجہ سے دیے گئے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آپ کا فیصلہ خاصا معقول ہے، میں نے کہا۔ ملزم کے اقراری یا انکاری بیان سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ عدالت حالات و واقعات کا جائزہ لیتی ہے، شہادتوں کو دیکھتی ہے، پھر وکلاء کی جرح سے جو حقائق سامنے آتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ دیتی ہے۔ جاوید عثمانی نے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے، آپ مجھے رہا کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ سب کچھ آپ پر منحصر ہے، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ میری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار آپ کی طرف سے فراہم کردہ معلومات پر ہے، اور ابھی تک آپ نے مجھے کام کی کوئی بات بھی نہیں بتائی۔ جب تک میں اپنے طور پر مطمئن نہ ہو جاؤں میں کوئی کیس لیتا ہی نہیں۔ میں آپ کو کس طرح مطمئن کر سکتا ہوں؟ حقائق سے آگاہ کر کے، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ یہ بات تو طے ہے کہ جب آپ مقتول کے گھر سے روانہ ہوئے تو اس وقت وہ قتل ہو چکا تھا۔ اگر جلیس احمد کو آپ نے قتل نہیں کیا تو پھر آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ جاوید عثمانی نے کہا، اگر میں قاتل سے واقف ہوتا تو پولیس کو نہیں بتا دیتا، خواہ مخواہ اپنی جان کو مصیبت میں کیوں ڈالتا؟ میں نے اچانک سوال کیا، مقتول کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ جاوید عثمانی نے جواب دیا، جلیس احمد کی بیوی فرخندہ کا ایک نام نہاد چچا کلیم الدین اور ایک گھریلو ملازم آفتاب۔ ان میں سے کوئی جلیس احمد کو قتل کر سکتا ہے؟ میں نے کسی کو اپنی آنکھوں سے تو فائر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ویسے کسی سے کچھ بعید بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی مقتول سے مخلص نہیں لگتا۔ میں نے پوچھا، جس وقت جلیس احمد کو قتل کیا گیا آپ کہاں تھے؟ میں اس کے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں چونک اٹھا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم دونوں اس وقت ڈرائنگ روم میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ایک صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا
اور جلیس احمد میرے سامنے ویل چیئر پر موجود تھا۔ اس کے باوجود آپ قاتل کو نہیں دیکھ سکے؟ حقیقت یہی ہے جناب۔ مجھے اس کے الجھے ہوئے جوابات سے کوفت محسوس ہونے لگی۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، دیکھیں جاوید صاحب، اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی قانونی مدد کروں اور آپ کو حالات کے اس بھنور سے نکالوں تو پھر یہ گھماؤ پھراؤ کا انداز ترک کر کے مجھے ساری صورتحال صاف صاف بتائیں۔ ڈاکٹر سے مرض اور وکیل سے جرم نہیں چھپ سکتا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے میرے سوال کے جواب میں ایک طویل داستان سنا دی۔ میں غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے اس طولانی داستان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو اور آپ اس کیس کے پس منظر سے پوری طرح آگاہ ہو جائیں۔ پیش منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے پس منظر سے واقفیت بہت ضروری ہوتی ہے۔ جے گارمنٹس جلیس جاوید گارمنٹس، اس کی بنیاد 5 سال قبل رکھی گئی تھی۔ جلیس احمد اور جاوید عثمانی نے 1 لاکھ کے سرمایے سے بلوچ کالونی کا ایک بنگلہ کرائے پر لے کر گارمنٹس فیکٹری کھولی تھی۔ شراکت کے اس کاروبار میں جاوید عثمانی نے 51,000 روپے اور جلیس احمد نے 49,000 روپے ملائے تھے۔ گویا وہ 51 اور 49% کے پارٹنر تھے۔ ابتدا میں چند مشینیں لگائی گئی تھیں، لیکن آنے والے 2 سال میں فیکٹری نے بہت تیزی سے ترقی کی اور مشینوں اور ملازمین کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ فیکٹری میں کام کرنے والے ورکرز میں غالباً تعداد عورتوں اور لڑکیوں کی تھی۔ اس کے پیچھے جلیس احمد کی پالیسی کار فرما تھی۔ مقتول جلیس احمد کا خیال تھا، اور یہ خیال بڑی حد تک درست بھی تھا، کہ مردوں کی بنسبت عورتوں میں بغاوت اور سیاست کے جراثیم قدرے کم ہوتے ہیں اور وہ کم تنخواہ پر زیادہ کام کرنے کی بھی اہلیت رکھتی ہیں۔ فیکٹری صحیح معنوں میں دن دونی اور رات چگنی ترقی کر رہی تھی۔ دونوں کی پارٹنرشپ بڑی مبارک ثابت ہو رہی تھی۔ جلیس احمد اگرچہ عمر میں جاوید عثمانی سے 4-6 سال بڑا ہی تھا، مگر ابھی تک وہ غیر شادی شدہ تھا، جبکہ جاوید عثمانی نہ صرف شادی شدہ تھا بلکہ ایک بچے کا باپ بھی بن چکا تھا اور عن قریب دوسرے مہمان کی آمد کے آثار بھی پیدا ہو چکے تھے۔ جلیس احمد فطری طور پر خشک اور کم آمیز تھا، جس کی وجہ سے عورتوں کی جانب اس کا جھکاؤ نہ ہونے کے برابر تھا۔ شاید اسی سبب اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ 3 سال قبل فیکٹری میں ایک نئی ورکر کا اضافہ ہوا۔ فرخندہ بے مثال حسن و جمال کی مالک تھی۔ اس کی عمر اس وقت 32 سال سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن وہ کسی بھی طور پر 25 سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کی جسمانی ساخت ایسی تھی کہ 20 سال بعد بھی وہ ایسی ہی رہتی۔ ہلکے گندمی رنگ کے باوجود وہ بلا کی پرکشش اور حسین تھی۔ اس کا شمار ان عورتوں میں ہوتا تھا جو سدا بہار جوانی کی مالک ہوتی اور پہلی نظر میں دیکھنے والے کو اپنی زلف گرہ گیر کا اسیر بنا لیتی ہیں۔ فرخندہ کی آمد نے فیکٹری میں ایک بھونچال کی سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ اس کی تقرری ایک ٹائپسٹ کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ جس دن فرخندہ نے سروس جوائن کی، اس کے دوسرے دن سے فیکٹری کے مرد ملازمین کی حالت بھی حیرت انگیز طور پر تبدیل ہو چکی تھی۔ حتیٰ کہ عام مشین مین جو پہلے میلے کچلے دھبے دار لباس میں نظر آتے تھے، اب وہی کام صاف ستھرے کپڑے پہن کر رہے تھے۔ تقریباً ہر شخص فرخندہ کی نگاہ ناز کا منتظر تھا اور اس کے التفات کا خواہاں تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ فرخندہ متعلقہ تھی۔ ہمارے معاشرے میں ایسی عورت کو عموماً ایک کٹی پتنگ سے زیادہ حیثیت نہیں دی جاتی اور ہر کوئی موقع محل کی تلاش میں رہتا ہے۔ فرخندہ نے خود کو اس طرح لیے رکھا تھا کہ بیشتر افراد کے حوصلے جواب دینے لگے۔ اب ان کا گزارا محض ٹھنڈی آہیں بھرنے پر تھا۔ انگور کھٹے ہیں کہ مصداق۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے شوہر اصغر کمال نے اسے خواہ مخواہ تو طلاق نہیں دی ہوگی، آخر اسے کوئی تو عیب نظر آیا ہی ہوگا اپنی بیوی میں، ورنہ اتنی خوبصورت بیوی کو بھلا چھوڑنے کا تصور کون کر سکتا ہے؟ ایسی عورت جو نہ صرف حسین ہو بلکہ اس کا ایک دانت سونے کا بھی ہو۔ سونے کا دانت کا قصہ بھی عجیب تھا۔ فرخندہ کے اوپر کے سامنے والے دانتوں میں سے ایک پر سنہری خول چڑھا ہوا تھا۔ فرخندہ کے بقول اس کا شوہر ایک نشے باز شخص تھا۔ جب وہ نشے میں ہوتا تو اسے زد و کوب بھی کرتا۔ ایسی ہی ایک مار پیٹ کے دوران اصغر کمال کے ایک گھونسے نے اس کے سامنے کا ایک دانت مجروح کر دیا۔ اس عیب کو چھپانے کے لیے فرخندہ نے اس مضروب دانت پر سنہری خول چڑھوا لیا تھا۔ فرخندہ کے بیان کے مطابق اس کے شوہر نے اسے طلاق نہیں دی تھی، بلکہ اس نے خود عدالت سے خلا حاصل کیا تھا۔ وہ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار ہی نہیں تھی جو دن رات اس کی پٹائی بھی کرتا اور گھر کو چلانے کے لیے معاون بھی ثابت نہ ہوتا ہو۔ 1-1.5 سالہ اس ازدواجی رفاقت میں گھر کی معیشت کا سارا بوجھ فرخندہ کے کندھوں پر رہا تھا۔ اصغر کمال دن بھر گھر میں پڑا رہتا
اور وہ بیچاری دفتروں میں نوکریاں کرتی پھرتی۔ 1 سال کے اندر اندر فرخندہ نے جے گارمنٹس میں اتنی ترقی کر لی کہ اسے خواتین کے سلائی کے شعبے کا انچارج بنا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی حیثیت میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ بہت سے لوگ پہلے اسے آسان شکار سمجھ کر ٹرائی کرتے رہے تھے، اب میڈم فرخندہ کہتے ان کی زبان نہیں سوکھتی تھی۔ فیکٹری کے معاملات میں فرخندہ کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا تو ایک نئے کھیل کا آغاز ہوا۔ اس کھیل کو سب سے پہلے جاوید عثمانی نے محسوس کیا۔ فرخندہ کی جلیس احمد میں دلچسپی زیادہ عرصے چھپی نہ رہ سکی۔ فیکٹری میں جگہ جگہ چیمگوئیاں ہونے لگیں اور ملازمین سرگوشیوں میں ان کے بارے میں بات کرنے لگے۔ جاوید عثمانی نے یہ صورتحال دیکھی تو براہ راست ایک روز اپنے پارٹنر سے بات کی، مگر جلیس احمد نے بڑی شد و مت کے ساتھ تردید کر دی۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جلیس احمد نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ جاوید عثمانی نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھ سے نہ چھپاؤ۔ بھلا آپ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ جلیس احمد نے الٹا سوال کر دیا۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، جاوید عثمانی نے جلدی سے کہا۔ میں صرف آپ کا بزنس پارٹنر ہی نہیں بلکہ سچا اور خیر خواہ بھی ہوں۔ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک ورکر، میرا مطلب ہے یہ آپ کے شایع نشان نہیں ہے، ہمارے ملازمین پر اس سے اچھا تاثر نہیں پڑے گا۔ جلیس احمد نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جاوید صاحب، اول تو ایسا کوئی سلسلہ ہی نہیں، اور بالفرض اگر ایسا کچھ ہے بھی تو کیا میں اپنے ملازمین کی سوچ کا پابند ہوں کہ وہ میرے بارے میں کیسے تاثرات رکھتے ہیں؟ آپ ہرگز اس بات کے پابند نہیں۔ جاوید عثمانی نے بات کو ختم کرنے والے انداز میں کہا، میں نے تو جو محسوس کیا وہ آپ کو بتا دیا، باقی آپ اپنا فائدہ نقصان خود بہتر جانتے ہیں۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کو بھلا کیا سمجھا سکتا ہوں؟ اس عزت افزائی کا شکریہ، جلیس احمد نے خوش دلی سے کہا اور ایک زور کا کہا لگایا۔ جواباً جاوید عثمانی بھی ہنسنے لگا، گویا یہ بات ہنسی خوشی میں ٹل گئی۔ دوسرے روز سے جاوید عثمانی نے فرخندہ کے رویے میں اپنے لیے ایک واضح سرد مہری محسوس کی۔ جاوید عثمانی بہرحال اس فیکٹری کا ایک مالک تھا، کسی ورکر کی کیا مجال کہ وہ اپنے مالک سے ایسا رویہ ظاہر کرے۔ پہلے تو جاوید عثمانی نے اسے نظر انداز کیا، مگر جب فرخندہ اس سے بدستور کھچی رہی تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ کافی سوچو بچار کے بعد اس کی سمجھ میں یہی بات آئی کہ ہو سکتا ہے جلیس نے فرخندہ سے اس روز والی گفتگو کا ذکر کر دیا ہو۔ جب جاوید نے جلیس کی فرخندہ میں دلچسپی کی مخالفت کی تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی مناسب موقع پر اپنے بزنس پارٹنر سے بات کرے گا۔ مناسب موقع کی آمد سے پہلے ہی ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ جاوید عثمانی کا شک یقین میں بدل گیا۔ فرخندہ نے اپنے کسی دور پار کے چچا کو فیکٹری میں ملازم رکھوا دیا تھا۔ فرخندہ کے چچا کلیم الدین کی تقرری جلیس احمد نے جاوید عثمانی کے علم میں لائے بغیر کی تھی۔ اسی روز لنچ کے وقفے میں جاوید نے جلیس سے پوچھا، جب ایک پیکنگ انچارج موجود ہے تو پھر کلیم الدین کو آپ نے خواہ بھرتی کر لیا؟ جلیس احمد نے دوستانہ لہجے میں کہا، یار وہ سخت ضرورت مند ہے، اس لیے میں نے اسے رکھ لیا۔ اس شہر میں سینکڑوں ضرورت مند اور بھی ہوں گے۔ جاوید عثمانی نے بھی معتدل لہجے میں کہا، ہم سب کو تو نہیں رکھ سکتے نا، آخر ہمیں اپنا حساب کتاب بھی تو دیکھنا ہوتا ہے۔ بجا فرمایا عثمانی صاحب، جلیس احمد نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، آپ فکر نہ کریں، کلیم الدین ہماری فیکٹری پر بوجھ نہیں بنے گا۔ کیا مطلب؟ جاوید نے چونک کر اپنے پارٹنر کی جانب دیکھا، کیا کلیم الدین بغیر تنخواہ کے کام کرے گا؟ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ وہ بہت ضرورت مند ہے۔ ہاں، میں نے ٹھیک کہا، جلیس احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ واقعی ضرورت مند ہے اور اس کی ضروریات میں پوری کروں گا اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے۔ فیکٹری کے حساب سے اسے تنخواہ نہیں دی جائے گی اور آپ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اب ساری صورتحال واضح ہو گئی تھی۔ فرخندہ نے اتنی خاموشی سے سیندھ لگائی تھی کہ جلیس احمد جیسا زاہد خشک پوری طرح اس کے شکنجے میں نظر آ رہا تھا۔ فرخندہ کی کنول کٹورا آنکھوں کے بان نے جلیس احمد کو گھائل کر دیا تھا۔ وہ چیز ہی ایسی تھی کہ جن سے مخالف کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جانب کھینچتی تھی۔ معاملات اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ جاوید عثمانی نے اپنے پارٹنر سے اس موضوع پر بحث و تکرار فضول سمجھی اور اس معاملے کی طرف سے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے کے چکر میں ایک اچھے بزنس پارٹنر کو برگشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا یہ اعتقاد بن گیا تھا کہ جلیس احمد کے ساتھ ہی شراکت داری اس کی کامیابی کا سبب ہے۔ اگر اس نے تنہا یا کسی اور شخص کے ساتھ مل کر کاروبار کیا تو نقصان اٹھائے گا۔ اب یہ اس کا وہم تھا یا جو کچھ بھی تھا، بہرحال 4 سال میں جے گارمنٹ فیکٹری نے
روز افزوں ترقی کی تھی اور جو کاروبار انہوں نے 1 لاکھ کے سرمایہ سے شروع کیا تھا اب اس کی کل مالیت 40 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی، اور کرائے کا وہ بنگلہ جہاں انہوں نے کام کا آغاز کیا تھا اب فیکٹری ہی کی پراپرٹی تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر جاوید عثمانی کا وہم کچھ زیادہ غلط بھی نہیں تھا۔ قصہ مختصر، جلیس احمد نے فرخندہ سے شادی کر لی۔ اب وہ مسز جلیس احمد تھی اور فیکٹری والوں کے لیے حقیقی میڈم کا مقام حاصل کر چکی تھی۔ جاوید عثمانی نے ماضی کی ہر بات بھلا کر فرخندہ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا تھا، مگر یہ بات اس نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ فرخندہ کے رویے میں اس کے لیے ایک کھچاؤ کسی کیفیت بدستور قائم تھی۔ شادی کے 2 ماہ بعد جلیس احمد کو وہ خوفناک حادثہ پیش آ گیا۔ وہ ایک پارٹی سے ضروری میٹنگ کرنے حیدرآباد جا رہا تھا کہ سپر ہائی وے پر ایک ٹرک والے نے اس کی گاڑی کو بری طرح کچل دی۔ اس کی جان تو بچ گئی مگر زندگی بھر کے لیے وہ مفلوج ہو کر رہ گیا۔ ویسے تو اس کے پورے بدن پر ان گنت چوٹیں آئی تھیں، مگر ریڑھ کی ہڈی پر لگنے والی شدید ترین چوٹ سے ہڈی چٹک گئی تھی اور چند مہرے بھی اپنی جگہ سے کھسک گئے تھے۔ شہر کے مہنگے ترین ہسپتال میں طویل علاج کے بعد وہ ایسے تو بھلا چنگا ہو گیا تھا، لیکن اس کا نچلا دھڑ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ اب وہ باپ بننے کے بارے میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ایک مستقل معذوری اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ اس کا اور ویل چیئر کا ناطا اب زندگی بھر کا تھا۔ جاوید عثمانی نے اپنے بزنس پارٹنر کی طرف سے ایک لمحے کی غفلت نہیں برتی تھی۔ وہ روزانہ فیکٹری سے گھر جاتے ہوئے جلیس احمد کے گھر جاتا، گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ گزارتا، اسے کاروبار کے سلسلے میں فکر مند نہ ہونے کی تلقین کرتا، اس کی دلجوئی کی ہر ممکن کوشش کرتا، دن بھر فیکٹری میں ہونے والی سرگرمیوں کا حال سناتا، پارٹیوں سے لین دین کے حسابات اس کے علم میں لاتا اور نہایت ایمانداری کے ساتھ جلیس احمد کے حصے کا منافع اس کو ہر ماہ پہنچا دیتا۔ وہ اپنی دانست میں حق دوستی نبھا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی مصروفیات میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو کام کچھ عرصہ پہلے 2 آدمی مل کر سنبھالتے تھے اب وہ اکیلے جاوید عثمانی کو سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اس نے جلیس احمد کے سامنے ایک تجویز رکھی۔ کل ایک نوجوان میرے پاس ملازمت کے لیے آیا تھا۔ ایک رات اس نے جلیس احمد کو بتایا B.Com کر رکھا ہے، اس نے کسی پرائیویٹ فرم میں کام بھی کر چکا ہے، سیلز اینڈ پرچیز کا بھی تجربہ رکھتا ہے۔ میں نے سوچا ہے اسے اپنے ساتھ لگا لیتا ہوں، میرا خیال ہے وہ میرا بہترین معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ جلیس احمد نے ایک گہری سانس کھینچی۔ کچھ دیر خاموش رہ کر وہ سوچتا رہا، پھر گھمبیر لہجے میں گویا ہوا، آئیڈیا تو برا نہیں ہے، ویسے بھی اب انتظامی امور کے میں تو قابل رہا نہیں ہوں، آپ کا زیادہ ساتھ نہیں دے سکتا۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ نوجوان آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے تو اسے اپوائنٹ کر لیں، مگر میری ایک شرط ہے۔ جلیس احمد نے جملہ ادھورا چھوڑ کر جاوید عثمانی کی طرف دیکھا۔ جاوید عثمانی نے پوچھا، کیسی شرط جلیس صاحب؟ شرط یہ ہے کہ آپ کے معاون کو تنخواہ میں دوں گا۔ جاوید عثمانی نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے آپ کی خوشی۔ جاوید عثمانی بات فائنل کر کے گھر چلا گیا، لیکن رات میں جلیس احمد کی کمبختی آ گئی۔ اس نے جاوید سے ہونے والی گفتگو فرخندہ کو بتا دی۔ فرخندہ نے اس تجویز پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا، آپ بھی کمال کرتے ہیں، کتنی آسانی سے آپ اس کی باتوں میں آ گئے۔ اس نے خود غرضی پر مبنی ایک تجویز آپ کے سامنے رکھی اور آپ نے فوراً ہاں کر دی، مگر اس میں خرابی کی کیا بات ہے؟ فرخندہ نے پاؤں پٹک کر کہا، خرابی آپ کے پارٹنر کی نیت میں ہے، مجھے تو وہ شخص شروع سے ہی اچھا نہیں لگتا۔ فضول باتیں نہ کرو، وہ میرا برسوں کا دیکھا بالا ہے، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ شخص آہستہ آہستہ آپ کے کاروبار پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، اس لیے اپنے کسی خاص بندے کو آپ کی جگہ لانا چاہتا ہے۔ جلیس احمد نے سمجھانے والے انداز میں کہا، پہلی بات تو یہ کہ وہ کاروبار میرا نہیں، ہم دونوں کا ہے، بلکہ جاوید 51% کا پارٹنر ہے، جبکہ میں 49% کا۔ دوسرے، وہ کسی کو ملازم رکھ رہا ہے، اسے کاروبار میں شریک نہیں کر رہا، وہ بس ماہانہ تنخواہ پانے والا ایک ملازم ہوگا جو جاوید عثمانی کے اشاروں پر ناچے گا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تم خواہ مخواہ بدگمانی کو دل میں جگہ نہ دو۔ آپ جسے میری بدگمانی کہہ رہے ہیں، کل وہی حقیقت بن کر جب آپ کے سامنے آن کھڑی ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ جلیس احمد نے سوالیہ انداز میں کہا، آخر تمہیں کس بات کا خدشہ ہے؟ وہ پینترا بدلتے ہوئے لگاوٹ سے بولی، میں تو ہر طرح سے آپ کا فائدہ چاہتی ہوں، میں کسی طرح آپ کو نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ وہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں، جلیس احمد نے نرم لہجے میں استفسار کیا، تمہیں کس بات کا اندیشہ ہے؟ مجھے کس طرح نقصان پہنچ سکتا ہے؟
چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی، آپ چاہے کچھ بھی کہیں مگر مجھے آپ کا پارٹنر نیت کا کھوٹا لگتا ہے۔ آپ اگر فیکٹری کے معاملات دیکھنے کے قابل نہیں رہے تو باہر سے آدمی لانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کیا کیا جائے؟ فیکٹری کا کون سا ایسا معاملہ ہے جس سے میں واقف نہیں؟ میں سارا کام خوش اسلوبی سے سنبھال سکتی ہوں اور اصولی طور پر بھی مجھے ہی موقع ملنا چاہیے۔ جلیس احمد نے کہا، وہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ کاروبار کے سلسلے میں اکثر و بیشتر شہر سے باہر بھی جانا پڑتا ہے۔ پورے ملک میں یہ کاروبار پھیلا ہوا ہے، طرح طرح کی پارٹیوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ اس کام کے لیے کوئی مرد ہی موزوں ہو سکتا ہے۔ چلیں مجھے چھوڑیں، لیکن چچا کلیم الدین بھی تو یہ کام سنبھال سکتے ہیں۔ نہیں، وہ بہت نالائق ہے، جلیس احمد نے ناگواری سے کہا۔ میں نے تمہاری فرمائش پر اسے فیکٹری میں رکھ لیا تھا اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہاں اس نے سازشوں کے سوا کچھ بھی نہیں کیا۔ مجبوراً اسے وہاں سے ہٹانا پڑا۔ اب وہ آرام سے گھر میں پڑا ہے، اس کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے، اسے اور کیا چاہیے؟ تم بھی اسے فیکٹری کے معاملات سے الگ ہی رکھو تو اچھا ہے۔ فرخندہ ناراض ہو گئی۔ وہ پوری رات جلیس احمد نے فرخندہ کی ناراضگی دور کرنے میں گزاری۔ فرخندہ کو اپنے حسن جہاں سوز پر غرور تھا اور یہ غرور بے جانا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک ساحرہ تھی اور جلیس احمد کو اس نے اپنے فسوں میں پوری طرح جکڑ رکھا تھا۔ وہ فرخندہ کی ناراضی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جتنا جن سے مخالف سے دور دور رہا تھا، قریب آنے کے بعد اب دوری کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر فرخندہ جیسی سدا بہار عورت سے دوری تو اسے موت کے مترادف نظر آتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معذوری کے باوجود بھی فرخندہ نے جلیس احمد کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا اور نہ ہی اس کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا رکھی تھی۔ اس لیے جلیس احمد بھی اس کا بے دام غلام بنا ہوا تھا۔ اس رات اور آنے والی ہر رات میں فرخندہ نے اپنے بے بہا شباب کا جادو معذور جلیس احمد پر اس طرح چلایا کہ 2 ماہ کے اندر اندر وہ اپنے خیالات و نظریات کو یکسر بھلا بیٹھا۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو کر رہ گئیں۔ کاروباری سوجھ بوجھ زنگ آلود ہو گئی۔ اب وہ فرخندہ کی آنکھوں سے دیکھتا تھا، اسی کے کانوں سے سنتا تھا، اسی کے ذہن سے سوچتا تھا اور اس کے منہ میں فرخندہ ہی کی زبان بولتی تھی، گویا فرخندہ نے اس کی بولتی بند کرتی تھی۔ فرخندہ قدم قدم طے کرتے ہوئے منزل تک آن پہنچی تھی۔ پھر ایک رات جلیس احمد نے بزنس پارٹنر کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے جاوید عثمانی سے کہا، میں یہ پارٹنرشپ بزنس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جاوید عثمانی ہکا بکا رہ گیا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، جلیس احمد نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اب میں اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے کسی یورپی ملک میں سیٹل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب حساب کتاب کر لیا جائے۔ ابھی تک جاوید عثمانی کی حیرت دور نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا، آپ سراسر گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں جلیس صاحب۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ میں نے سارے اندازے لگانے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ جاوید عثمانی نے ہمدردی کے تاثرات چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، جلیس صاحب، آپ کی معذوری نے آپ کو بہت دل برداشتہ کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے آپ 2-4 ماہ کے لیے یورپی دورے پر چلے جائیں۔ مجھے یقین ہے آپ پر تاریک کنوتیت دور ہو جائے گی۔ بھائی، آپ 2-4 ماہ کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے تو مستقلاً وہاں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جلیس احمد نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ قطعی اور حتمی۔ جاوید عثمانی نے کہا، میں آپ کو اس فیصلے سے روک تو نہیں سکتا، لیکن ایک ہمدرد اور مخلص دوست ہونے کے ناطے ایک قیمتی مشورہ ضرور دوں گا۔ وہ کیا؟ جلیس احمد نے استفسار کیا۔ جاوید عثمانی نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور بولا، آپ اس بزنس کو ختم نہ کریں، میرے سلیپنگ پارٹنر بن جائیں۔ اس طرح آپ کے منافع کی شرح تو کم ہو جائے گی، مگر آپ کی ایک مستقل آمدنی کا ذریعہ موجود رہے گا۔ آپ اگر پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے تو شوق سے کسی یورپی ملک میں منتقل ہو جائیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو کسی قسم کی مالی ضرورت پیش آئے تو میں حاضر ہوں۔ آپ مجھ سے قرض لے لیں، آپ کا سرمایہ کاروبار میں محفوظ رہے گا۔ اس قرض کی واپسی کے لیے ہم کوئی لائے عمل طے کر لیں گے۔ یہ ایک انتہائی معقول تجویز تھی۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جاوید عثمانی واقعی جلیس احمد سے مخلص تھا، مگر دوسری جانب جلیس احمد تو ایک ڈمی کے مانند ایکٹ کر رہا تھا۔ فیصلہ کرنے والی ہستی تو کوئی اور ہی تھی۔ جلیس احمد ایک مہرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ جاوید عثمانی نے اپنی پرخلوص کوششیں ترک نہیں کی اور باقاعدگی سے جلیس احمد کے گھر جاتا رہا، مگر دوسری جانب یہ حال تھا کہ زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد۔ پھر ایک رات وہ واقعہ پیش آ گیا جس کے نتیجے کے طور پر جاوید عثمانی اس وقت حوالات کے ٹھنڈے فرش پر
اکڑوں بیٹھا مجھے اپنی بپتا سنا رہا تھا۔ جاوید عثمانی نے اپنی داستان مصیبت کو سنسنی خیز موڑ پر لا کر روکا تو میں نے پوچھا، آپ اچھی طرح سوچ کر مجھے بتائیں کہ 8 جنوری کی شب کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ 8 جنوری وہی تاریخ تھی جب جاوید عثمانی کے پستول سے جلیس احمد کا قتل ہوا تھا۔ ہماری اس گفتگو کے دوران میں ہماری نگرانی پر مامور کانسٹیبل جاوید عثمانی کے لیے ناشتہ چھوڑ گیا تھا۔ میں اس کی مٹھی پہلے ہی گرم کر چکا تھا، اس لیے وہ مہر بلب تھا اور خاصے فاصلے پر کھڑے ہو کر اپنے فرائض منصبی ادا کر رہا تھا۔ جاوید عثمانی نے وقوع کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، موضوع گفتگو کاروبار ہی تھا۔ جلیس احمد کسی بھی طرح میری بات ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ شدید ذہنی تناؤ کا شکار نظر آتے تھے اور مسلسل سگریٹ پھونک رہے تھے۔ ہمارے درمیان موجود ٹیبل پر رکھی ہوئی ایشٹرے سگریٹ کی باقیات سے بھر چکی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کافی ختم کی تھی۔ میں اس وقت تک اپنے گھر روانہ ہو جاتا تھا، مگر اس روز باتوں میں وقت کا احساس ہی نہیں ہوا اور 10 بج گئے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر جلیس احمد کاروبار ختم کرتے تو میرا نقصان ضرور ہوتا، جمع جمایا کاروبار انتشار کا شکار ہو جاتا، لیکن میں اپنے نقصان کو روکنے کے ساتھ ساتھ جلیس احمد کا بھی فائدہ چاہتا تھا۔ میں نے یہ بات اچھی طرح محسوس کر لی تھی کہ شادی کے بعد وہ مفاد پرست عناصر میں گھر گیا تھا اور میں انہیں اس گہراؤ سے نکالنا چاہتا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے سانس لی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے 10 بجے اٹھنے کا ارادہ ظاہر کیا تو جلیس نے اصرار کیا کہ ایک کافی اور ہو جائے۔ میں نے موسم کی مناسبت سے ان کا دل توڑنا مناسب نہ سمجھا اور دوبارہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ جلیس احمد نے ملازم لڑکے کو بلا کر مزید کافی لانے کا حکم دیا۔ وہ استعمال شدہ کافی مگ اٹھا کر ڈرائنگ روم سے چلا گیا۔ جاوید عثمانی نے مختصر توقف کر کے جھرجھری لی اور پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بتایا، اسی وقت مجھے اپنی پشت پر 2 دھماکے سنائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی جلیس احمد کے جسم کو 2 جھٹکے لگے اور وہ ویل چیئر پر ایک جانب لڑک گئے۔ اگلے ہی لمحے لائٹ چلی گئی۔ لائٹ جانے سے پہلے یہ بات میری سمجھ میں آ چکی تھی کہ جلیس احمد پر 2 فائر کیے گئے تھے اور فائر کرنے والا میرے عقب میں کہیں موجود تھا۔ گھر میں اندھیرا ہوتے ہی فرخندہ کی دل خراش چیخ میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ چیختی چلاتی ہوئی ڈرائنگ روم کی جانب آ رہی تھی۔ اس وقت تک میں بھی ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ مجھ سے چمٹ گئی۔ اس نے بڑی مضبوطی سے مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا اور چیخ چیخ کر فریاد کرنے لگی، چچا کلیم، جلدی آئیں، دیکھیں اس مردود نے کیا کر دیا، مار دیا جلیس احمد کو، جان لے لی ہے میرے شوہر کی۔ اسی وقت لائٹ آ گئی۔ میں نے جلیس احمد کی طرف دیکھا۔ ایک ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مر چکے تھے۔ ان کی پیشانی اور سینے کا لباس خون آلود تھا۔ میں اس ناگہانی افتاد سے بری طرح گھبرا گیا تھا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں خیال ابھرا کہ مجھے یہاں سے چلا جانا چاہیے، حالانکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح میری ذات اور زیادہ مشکوک ہو جاتی، لیکن اس وقت میرے 14 تبک گل ہو چکے تھے۔ ذہن سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ فرخندہ کا چچا کلیم الدین اور گھریلو ملازم آفتاب وہاں پہنچتے، میں نے فرخندہ کو ایک زوردار جھٹکا دے کر خود سے الگ کیا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ جس وقت میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا فائرنگ کی آواز سن کر کچھ پڑوسی باہر نکل آئے تھے، مگر میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں پولیس موبائل نے آپ کو گھیر کر گرفتار کر لیا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا۔ اس نے بتایا، دراصل وہ پولیس موبائل اس وقت اپنے معمول کے گشت پر تھی۔ اب اسے اتفاق سمجھیں کہ جب میری گاڑی ان کے پاس سے گزری تو وہ میری ڈرائیونگ کے انداز سے شک میں پڑ گئے۔ فائرنگ کی آواز سن کر کچھ پڑوسی تو گھروں سے نکل ہی آئے تھے۔ جلیس احمد کے گھر کے سامنے ایک جنرل سٹور ہے، وہاں بھی اس وقت چند لوگ جمع تھے اور فائرنگ کی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پولیس موبائل والوں نے ان لوگوں سے صورتحال کی وضاحت چاہی تو انہیں میرے بارے میں بتایا گیا۔ اس وقت موبائل میں ایک ASI اور 4 کانسٹیبل موجود تھے۔ ASI نے ڈرائیور کو حکم دیا کہ فوراً میرا تعاقب کیا جائے۔ پھر انہوں نے نرسری کے سگنل پر مجھے روک لیا۔ ان میں سے بہت سی باتیں مجھے پولیس والوں کی زبانی معلوم ہوئی ہیں۔ الغرض وہ مجھے گھیر کر واپس جلیس احمد کے گھر لے آئے۔ اس وقت تک فرخندہ نے مقامی تھانے میں فون کھڑکا دیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک اور پولیس موبائل وہاں پہنچ گئی۔ مجھے گرفتار کیا جا چکا تھا۔ میرے پاس سے آلہ قتل بھی برآمد ہو چکا تھا۔ نصف شب تک پولیس اپنی کارروائی میں مصروف رہی، پھر مجھے تھانے میں لا کر حوالات میں بند کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی جاوید عثمانی نے مجھے چند باتیں ایسی بتائیں کہ مجھے اس کی بے گناہی کا یقین ہو گیا۔
ان باتوں کا ذکر بعد میں عدالتی کارروائی کے دوران میں کیا جائے گا۔ میں نے وکالت نامے پر ضروری اندراج کرنے کے بعد اس کے دستخط کروائے اور 2-4 ضروری باتیں اسے سمجھانے کے بعد ایس ایچ او کے کمرے میں آ گیا۔ ایس ایچ او اس وقت تک واپس آ چکا تھا اور اپنی سیٹ پر موجود تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی بولا، وکیل صاحب کچھ ہمارے لیے بھی چھوڑ دیں، ابھی کچھ دن اسے ہمارا مہمان بھی رہنا ہے۔ سب کچھ آپ ہی نچوڑ کر لے گئے تو ہم تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ میں نے کہا، فکر نہ کریں تھانے دار صاحب، آپ کو زیادہ بلکہ بالکل محنت نہیں کرنا پڑے گی، ملزم اقرار جرم کرنے کے لیے تیار ہے۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ ایس ایچ او نے آنکھیں سکوڑ کر مجھے دیکھا، پھر پوچھا، اگر وہ اقبالی بیان دینے کو تیار ہے تو پھر آپ اتنی دیر سے اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ میں چہرے پر مایوسی کے تاثرات سجاتے ہوئے بولا، اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر لگتا ہے وہ خود ہی اپنی جان کا دشمن بنا بیٹھا ہے، کوئی اس کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ ایس ایچ او اندرونی خوشی کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، آپ کی فیس کا کیا ہوگا جناب؟ آپ کا تو خاصا نقصان ہو جائے گا۔ میں نے اس کے لہجے کے طنز کو سمجھ لیا۔ میں نے جواب دیا، اس پیشے میں فائدہ نقصان تو ہوتا ہی رہتا ہے تاندار صاحب، صرف آپ لوگوں کا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جس میں نقصان کبھی نہیں ہوتا، ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ 5 گھی میں اور سر کڑاہی میں۔ ایس ایچ او نے میرا جملہ مکمل کر دیا۔ آپ لوگوں کو تو یہی نظر آتا ہے کہ ہم بڑے عیش میں ہیں، مگر قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ 24 گھنٹے ہماری جان سولی پر چڑھی رہتی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، ویسے مجھے آپ کے نقصان کا دلی افسوس ہے۔ اس ہمدردی کا شکریہ، میں نے اپنے لہجے میں اداسی بھرتے ہوئے کہا۔ ویسے اس کیس میں زیادہ جان نہیں ہے، حالات و واقعات ملزم کی مخالفت میں جاتے ہیں، مجھے نہیں امید وہ بچ سکے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ملزم کو خود اپنے بچاؤ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پھر اس کے خلاف شہادتیں بڑی مضبوط ہیں۔ کون کون سے گواہوں کو پیش کر رہے ہیں آپ؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میرے حربے کو تاڑ گیا تھا۔ بہت محتاط لہجے میں بولا، جب آپ یہ کیس لے ہی نہیں رہے تو پھر آپ کو گواہوں سے کیا مطلب؟ میں نے چالاکی سے کہا، بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک کائنیا شخص تھا، آنکھیں ماتھے پر رکھ کر نہایت ہی روکھے پھیکے انداز میں بولا، ابھی تو ملزم ریمانڈ پر ہے، جب تفتیش مکمل ہو جائے گی تو چالان عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میری طرف سے ہوشیار ہو گیا تھا، لہٰذا اس سے کام کی کوئی بات معلوم نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے میں وہاں سے چلا آیا۔ دوسرے روز حسب وعدہ مسز جاوید عثمانی مقررہ وقت پر میرے پاس آئی تو میں نے اسے بھرپور تسلی دی اور یقین دہانی کروائی کہ اس کا شوہر باعزت بری ہو جائے گا۔ اس نے میری مطلوبہ فیس ادا کی، میں نے اسے فیس کی ادائیگی کی رسید دی، 1-2 ضروری کاغذات پر اس کے دستخط لیے، اس کے بعد وہ رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے مشتاق زبیری کو فون کیا، اسے اب تک کی کارروائی کے بارے میں بتایا، پھر تعاون کی درخواست کی۔ زبیری صاحب، کچھ مدد آپ کو بھی میری کرنا ہوگی۔ میں جاوید عثمانی کے سلسلے میں آپ کی ہر مدد کے لیے تیار ہوں، مشتاق زبیری نے خوش دلی سے کہا۔ آپ حکم کیجئے بیگ صاحب۔ میں نے جلدی سے کہا، حکم نہیں عرض ہے جناب، دراصل مجھے ایک شخص کے بارے میں ضروری معلومات درکار ہیں اور یہ کام آپ سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ وسیع تعلقات کے مالک ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، آپ اپنے کسی بھی آدمی سے یہ کام بآسانی کروا سکتے ہیں۔ اس شخص کا نام بتائیں۔ میں نے بتایا، اس کا نام کلیم الدین ہے اور وہ مقتول جلیس احمد کا چچا سسر ہے۔ کچھ مزید جغرافیہ بتائیں گے بیگ صاحب؟ وہ ان دنوں بلکہ کافی عرصے سے جلیس احمد کے گھر پر ہی رہ رہا ہے، اس کیس میں اس کی ذات میری نظر میں خاصی اہمیت رکھتی ہے۔ مشتاق زبیری نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، آپ بے فکر ہو جائیں بیگ صاحب، سمجھیں آپ کا کام ہو گیا۔ اور میں واقعی بے فکر ہو گیا۔ پولیس نے ریمانڈ کی مدت کے دوران میں تفتیش مکمل کر کے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ آئیو یعنی تفتیشی افسر ایک ASI تھا۔ ابتدائی چند پیشیاں عدالت کی تکنیکی کارروائیوں کی نظر ہو گئیں۔ پولیس اور عدالت کے ضابطے کی کارروائیاں اس قدر سست اور بور ہوتی ہیں کہ ان صفحات پر ان کا بیان قارئین کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ پھر بعض اوقات 2 پیشیوں کے درمیان کئی ماہ کا وقفہ ہوتا ہے۔ سامعین کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ابتدائی سماعت کا ذکر حذف کر کے براہ راست گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرح و قدح کا حوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ البتہ اتنا بتاتا چلوں کہ ابتدائی سماعت کے دوران میں نے جاوید عثمانی کی ضمانت کرانے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر مجھے اس میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ مقدمے کی باقاعدہ سماعت کوئی 4 ماہ بعد ہوئی۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی،
میرے موکل ملزم جاوید عثمانی نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ استغاثہ کی جانب سے کل 9 گواہوں کی فہرست عدالت میں پیش کی گئی، جن میں 2 پڑوسی، 1 جنرل سٹور کا مالک، 2 گاہکوں کے علاوہ 3 گھر کے افراد شامل تھے۔ گھریلو افراد میں مقتول کی بیوی فرخندہ کا چچا کلیم الدین اور ان کا ملازم آفتاب تھے۔ 9واں گواہ ایک پھیری والا تھا جو مونگ پھلی اور چلغوزے وغیرہ اپنی سائیکل پر بیچتا تھا اور اتفاق سے وقوع کے وقت وہاں پھیری لگا رہا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول جلیس احمد کی موت 8 جنوری کی رات 10 اور 10:30 کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ میڈیکل ایگزامینر کی رپورٹ بتاتی تھی کہ مقتول کے جسم پر 0.38 کی 2 گولیوں کے نشانات پائے گئے تھے۔ ایک گولی مقتول کی پیشانی پر لگی تھی جبکہ دوسری سینے میں عین دل کے مقام پر لگی تھی۔ گولیاں بہت قریب سے چلائی گئی تھیں اور یہی مقتول کی موت کا سبب بنی تھی۔ ملزم جاوید عثمانی کے پاس سے برآمد ہونے والے پستول کے لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مقتول کو موت کے گھاٹ اتارنے والی گولیاں اسی پستول سے چلائی گئی تھی۔ پستول کی باڈی اور ٹریگر پر کسی قسم کے فنگر پرنٹس نہیں پائے گئے تھے، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اسے استعمال کرنے والے نے گلوز پہن رکھے تھے یا پھر استعمال کے بعد اس پر سے فنگر پرنٹس صاف کر دیے گئے تھے۔ یہ صورتحال خاصی حوصلہ شکن تھی، ہر بات میرے موکل کے خلاف جاتی تھی، مگر میں پوری طرح مطمئن تھا اور پوری تیاری سے آج عدالت پہنچا تھا۔ وکیل استغاثہ میرے چہرے سے چھلکتے اعتماد کو دیکھ کر تذبذب کا شکار تھا، تاہم اس کی دانست میں اس کی پوزیشن خاصی مضبوط تھی کہ اس پر پوری طرح سے گرفت حاصل تھی۔ استغاثہ کی جانب سے سب سے پہلے جو گواہ پیش ہوا اس کا نام عبدالغفور تھا۔ وہ لگ بھگ 50 سال کا ایک خمیدہ کمر بوڑھا تھا اور اپنی گزر اوقات کے لیے راتوں میں پھیری لگا کر مونگ پھلی اور چلغوزے وغیرہ بیچتا تھا۔ عبدالغفور نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد بیان دیا کہ وہ حسب معمول سائیکل پر پھیری لگا رہا تھا کہ اس نے سامنے والے بنگلے میں گولیاں چلنے کی آواز سنی۔ آواز اتنی اچانک تھی کہ سائیکل کا ہینڈل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور سائیکل زمین پر گر گئی۔ ہینڈل سے جھولتے ہوئے مختلف اشیاء کے تھیلے بھی نیچے گر گئے اور مونگ پھلی سڑک پر بکھر گئی۔ ابھی وہ سائیکل کو اٹھا کر سٹینڈ پر لگا بھی نہیں پایا تھا کہ بنگلے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ ایک آدمی تیزی سے باہر آیا اور باہر کھڑی نیلی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عبدالغفور کا بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ نے اس سے چند سرسری قسم کے سوالات کیے۔ اس نے پوچھا، عبدالغفور صاحب، اچھی طرح سوچ کر بتائیں، آپ نے کتنی گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی؟ 2 گولیاں جناب، عبدالغفور نے جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے کٹہرے میں کھڑے ملزم جاوید عثمانی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ وقوع کی رات یہی شخص بنگلے کا گیٹ کھول کر باہر نکلا تھا اور پھر نیلے رنگ کی گاڑی میں وہاں سے روانہ ہوا تھا؟ جی ہاں، مجھے یقین ہے، میں نے اسی شخص کو دیکھا تھا۔ وکیل سرکار نے اسی نوعیت کے 1-2 اور سوال پوچھے، پھر اپنی مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھا اور گواہ پر جرح کے لیے اس کے کٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، عبدالغفور صاحب، آپ کتنے عرصے سے یہ پھیری والا کام کر رہے ہیں؟ کافی عرصے سے جناب، عبدالغفور نے جواب دیا۔ کوئی 8-10 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے۔ میں نے پوچھا، آپ دن میں بھی یہی کام کرتے ہیں یا صرف رات ہی میں پھیری لگاتے ہیں؟ صرف رات میں پھیری لگاتا ہوں، اور وہ بھی سردیوں کی راتوں میں جب مونگ پھلی اور چلغوزے وغیرہ کا سیزن ہوتا ہے۔ دن کے وقت میں ایک دکان چلاتا ہوں، میری کریانے کی دکان ہے۔ میں نے اگلا سوال کیا، عبدالغفور صاحب، آپ نے اپنے بیان میں بتایا کہ فائرنگ کی آواز سنتے ہی سائیکل کا ہینڈل آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اور سائیکل زمین پر گر گئی تھی۔ معزز عدالت کو بتائیں کہ سائیکل کے ساتھ آپ بھی زمین پر گرے تھے یا نہیں؟ میں تو نہیں گرا تھا جناب، عبدالغفور نے الجھن آمیز لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ وکیل استغاثہ نے فوراً مداخلت ضروری سمجھی۔ مجھے اعتراض ہے جناب عالی۔ وکیل صفائی خواہ مخواہ معزز گواہ کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھلا اس سوال کی کیا توق ہے کہ سائیکل کے ساتھ وہ بھی گرا تھا یا نہیں؟ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یور آنر، اگر معزز عدالت کو میرے سوال پر اعتراض ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ جج نے وکیل سرکار کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے مجھے جرح جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ میں نے گواہ عبدالغفور سے اپنا سوال دہرایا۔ اس نے جواب دیا، جناب، میں اس وقت سائیکل پر سوار نہیں تھا، بلکہ میں سائیکل کو ہینڈل سے پکڑ کر اپنے ساتھ ساتھ چلا رہا تھا، اس لیے میرے گرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا، عبدالغفور صاحب، آپ کی عمر کتنی ہے؟ اگلے سال کے دوسرے مہینے میں پورے 50 سال کا ہو جاؤں گا۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ نے نظر کا چشمہ لگا رکھا ہے؟ جی ہاں، یہ 2 سال قبل لگا ہے مجھے۔
عبدالغفور صاحب، آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں پورے وثوق سے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے وقوع کی رات ملزم جاوید عثمانی کو مقتول کے بنگلے سے نکل کر نیلے رنگ کی گاڑی میں وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ جی ہاں، میں نے یہی کہا تھا۔ میں نے پوچھا، فائرنگ کی آواز سن کر آپ اتنا گھبرا گئے تھے کہ آپ کے ہاتھ سے سائیکل بھی چھوٹ گئی۔ اس گھبراہٹ کے عالم میں آپ نے جس شخص کو نیلی گاڑی میں روانہ ہوتے ہوئے دیکھا وہ آپ کو اب تک یاد ہے؟ یہ حیران کن بات نہیں ہے، ایسی صورت میں جبکہ آپ نظر کا چشمہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، آبجیکشن یور آنر۔ وکیل صفائی معزز گواہ کی نیت پر شک کر رہے ہیں، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ معزز گواہ نظر کا چشمہ لگاتا ہے، عقل اور یادداشت کا نہیں۔ اگر کسی شخص کی نظر کمزور ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ اس کی یادداشت بھی کمزور ہو گئی ہے۔ میری معزز عدالت سے درخواست ہے کہ وکیل صفائی کو معزز گواہ کو ہراساں کرنے سے روکا جائے۔ میں نے پوچھا، عبدالغفور صاحب، اب میں جو سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کا تعلق یادداشت سے ہے، آپ ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا۔ پھر میں نے وکیل مخالف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ میرے فاضل دوست اس بات کا دعویٰ کر چکے ہیں کہ اگرچہ آپ کی نظر کچھ کمزور ہے مگر آپ کی یادداشت بڑی مضبوط ہے۔ عبدالغفور نے پریشان نظروں سے پہلے مجھے اور پھر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا۔ میرے انداز سے وکیل استغاثہ بھی تذبذب کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے گواہ عبدالغفور کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، عبدالغفور صاحب، جس وقت آپ نے فائرنگ کی آواز سنی اس وقت بنگلے میں روشنی ہو رہی تھی یا اندھیرا چھایا ہوا تھا؟ وہ اٹک اٹک کر بولا، میرا خیال ہے روشنی ہو رہی تھی۔ نہیں، شاید اندھیرا ہو رہا تھا۔ یعنی آپ پر یقین نہیں ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے کچھ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا، پھر وکیل استغاثہ کی جانب رخ موڑتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی یادداشت ناقابل بھروسہ ہے عبدالغفور صاحب۔ پھر میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیٹس آل یور آنر، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اس کے بعد مقتول جلیس احمد کے دو پڑوسی گواہی دینے آئے، عظمت علی اور فرید چغتائی۔ انہوں نے کم و بیش ایک جیسا بیان دیا۔ وہ لوگ فائرنگ کی آواز سن کر گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ عام طور پر لوگ فائرنگ کی آواز سن کر گھروں میں دبک جاتے ہیں، پہلے انہوں نے بھی یہی کیا تھا۔ پھر باہر جب لوگوں کا شور بلند ہوا تو وہ بھی تجسس سے مجبور ہو کر صورتحال جاننے کے لیے باہر نکل آئے۔ دونوں نے اس بات کی گواہی بھی دی کہ انہوں نے ملزم جاوید عثمانی کو اپنی گاڑی میں وہاں سے فرار ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ ان کا بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ نے باری باری ان سے چند رسمی قسم کے سوالات پوچھے۔ وکیل استغاثہ ان سوالات سے محض عدالت کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ دونوں گواہ معتبر ہیں، اور وہ یہ کہ ملزم جاوید عثمانی کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں۔ میں نے دونوں گواہوں پر زیادہ جرح نہیں کی اور ان سے صرف ایک ہی سوال کیا کہ جب انہوں نے فائرنگ کی آواز سنی تو اس وقت ان کے گھر میں لائٹ تھی یا نہیں؟ عظمت علی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جی ہاں، اس وقت ہمارے گھر میں لائٹ تھی، ہم رات کے کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، تمام بچے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹی وی پر ایک انگلش فلم دیکھ رہا تھا کہ اچانک فائرنگ کی آواز آئی۔ میں نے باہر جا کر دیکھنے کا ارادہ کیا لیکن میری بیوی نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ پھر جب باہر سے شور سنائی دینے لگا تو میں گھر سے باہر نکل آیا۔ اس دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی ہماری لائٹ نہیں گئی تھی۔ فرید چغتائی کا جواب بھی عظمت علی سے ملتا جلتا تھا۔ تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ اس نے بھی تصدیق کی کہ وقوع کے وقت اس سے پہلے یا بعد ایک لمحہ کے لیے بھی اس کے گھر کی لائٹ نہیں گئی تھی۔ مجھے اپنے موکل کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ جب مقتول جلیس احمد پر گولیاں چلائی گئی تھیں تو تھوڑی دیر کے لیے بنگلے میں اندھیرا ہو گیا تھا۔ تاریکی کا وقفہ زیادہ نہیں تھا، چند سیکنڈ بعد تمام بتیاں روشن ہو گئی تھیں۔ مقتول جلیس احمد کے گھر کے سامنے ایک جنرل سٹور تھا۔ پڑوسیوں کی گواہی کے بعد جنرل سٹور کا مالک طارق محمود استغاثہ کی جانب سے گواہی دینے کے لیے کٹہرے میں آیا۔ اس نے حلف اٹھانے کے بعد بیان دیا کہ فائرنگ کی آواز سن کر وہ جلیس احمد کے بنگلے کی جانب متوجہ ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی مقتول کا بنگلہ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد دوبارہ وہاں روشنی ہو گئی تھی اور اس کے بعد اس نے گیٹ سے ملزم جاوید عثمانی کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جیسے ہی گلی کی نکڑ پر پہنچا، ایک پولیس موبائل وہاں آ گئی۔ پولیس والوں نے لوگوں کو ایک جگہ جمع دیکھا تو اس کے بارے میں استفسار کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ سامنے والے بنگلے میں فائرنگ ہوئی ہے اور ایک شخص نیلی گاڑی میں فرار ہوا ہے۔ پولیس نے چند لمحوں بعد جاوید عثمانی کو گھیر کر گرفتار کر لیا۔ جنرل سٹور پر موجود دونوں گاہکوں نے بھی طارق محمود جیسا بیان دیا۔ مزمل حسین اور جمیل پاشا نے اس بات کی تصدیق کی
کہ انہوں نے فائرنگ کے ساتھ ہی مقتول جلیس احمد کے بنگلے کی لائٹ کو بجھتے اور پھر جلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان گواہوں کے بیانات سے میرا مقصد پورا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ان پر کوئی جرح نہیں کی تھی۔ البتہ وکیل سرکار نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ان سے باری باری یہ سوال ضرور کیا، کیا کٹہرے میں کھڑا ہوا شخص ملزم جاوید عثمانی وہی ہے جسے انہوں نے وقوع کی رات نیلی گاڑی میں جلیس احمد کے بنگلے سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ سب کا جواب اثبات میں تھا، بلکہ جنرل اسٹور کے مالک طارق محمود نے یہاں تک کہا، میں جاوید عثمانی کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ روزانہ رات کو یہاں آتا تھا، وہ کافی وقت مقتول کے بنگلے میں گزارنے کے بعد وہاں سے جاتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ مقتول کا بزنس پارٹنر ہے، ان کی گارمنٹ فیکٹری بلوچ کالونی میں ہے۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب علی، اب تک گواہوں کے بیان اور ان پر ہونے والی جرح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پہلے مقتول جلیس احمد کے بنگلے سے فائرنگ کی آواز سنائی تھی، پھر تھوڑی دیر بعد میرے موکل کو اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ بنگلے کے اندر کیا حالات پیش آئے اس حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہے، اس لیے میں اپنی جرح کو اس وقت تک موقوف کرتا ہوں جب تک اندر کا کوئی آدمی گواہی دینے نہیں آتا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا، یور آنر، میں معزز عدالت سے یہ بات ریکارڈ پر لانے کی استدعا کروں گا کہ جس وقت جلیس احمد کا قتل ہوا تھوڑی دیر کے لیے مقتول کے بنگلے کی لائٹ چلی گئی تھی۔ جج نے چشمے کے اوپر سے مجھے دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا، پھر اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ لکھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ماہ بعد کی تاریخ دے دی۔ منظر سیشن کورٹ کے اسی کمرے کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں اس مقدمے کی سب سے اہم گواہ مقتول کی بیوی مسز فرخندہ کھڑی تھی۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر ایک طویل جذبات انگیز بیان دیا۔ میں صفحات کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے فرخندہ کے بیان کا خلاصہ یہاں تحریر کر رہا ہوں۔ 8 جنوری کی رات لگ بھگ 10 بجے میں اپنے بیڈ روم میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت جلیس احمد اپنے بزنس پارٹنر جاوید عثمانی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں تھے۔ میں نے جلیس احمد کو کئی بار سمجھایا تھا کہ وہ اس بے ایمان اور دھوکے باز شخص سے کنارہ کشی کر لیں، کیونکہ جب سے جلیس احمد کو حادثہ پیش آیا تھا اور وہ فیکٹری کے معاملات کو براہ راست دیکھنے کے قابل نہیں رہے تھے، اس وقت سے اس مکار شخص نے حسابات میں گڑبڑ شروع کر دی تھی۔ میں نے یہ بات بہت پہلے ہی محسوس کر لی تھی۔ میں جلیس احمد سے شادی سے قبل کافی عرصہ ان کی فیکٹری میں کام کر چکی ہوں اور اس دغا باز شخص کو بھی اچھی طرح جانتی ہوں، مگر اس نے جانے کیا گھول کر میرے شوہر کو پلا دیا تھا کہ وہ اس کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ بہرحال میں نے کسی نہ کسی طرح جلیس کو تیار کر لیا کہ وہ پارٹنرشپ ختم کر دیں اور کسی یورپین ملک میں سیٹل ہو جائیں، مگر اس شخص نے جلیس احمد کو نئے نئے راگ سنانا شروع کر دیے اور ہر روز آ کر پٹیاں پڑھانے لگا کہ جلیس بزنس میں سے اپنا سرمایہ نہ نکالیں۔ وقوع کی رات بھی دونوں میں اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ وہ دونوں 1-1.5 گھنٹے سے ڈرائنگ روم میں تھے۔ میں نے بوریت سے بچنے کے لیے ٹی وی کھول لیا تھا، کیونکہ جب یہ شخص آتا تھا تو بڑی مشکل ہی سے جلیس احمد کی جان چھوڑتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت 10 بجنے والے تھے جب بیڈ روم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہاں ہمارا گھریلو ملازم آفتاب کھڑا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ڈرائنگ روم میں صاحب اور ان کے دوست میں جھگڑا ہو گیا ہے اور صاحب یعنی جلیس احمد کے دوست نے پستول نکال لیا ہے۔ میں یہ سنتے ہی ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی۔ اس وقت میں نے ڈرائنگ روم میں 2 گولیاں چلنے کی آواز سنی۔ اس کے ساتھ ہی پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں چیختی ہوئی ڈرائنگ روم میں پہنچی تو دروازے میں جاوید عثمانی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ میں نے پستول دیکھتے ہی ایک زور کی چیخ ماری اور چچا کلیم الدین کو آواز دی۔ اس اثنا میں لائٹ آ گئی۔ میں نے دیکھا ویل چیئر پر جلیس احمد خون میں لت پت پڑے تھے۔ اس موذی نے میرے شوہر کا خون کر دیا تھا۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس پر تو اس وقت خون سوار تھا۔ اس نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا۔ میں ڈرائنگ روم کے دروازے سے ٹکرائی اور یہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس وقت کلیم الدین چچا بھی گھر کے اندرونی حصے سے نکل آئے اور انہوں نے مجھے سنبھالا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ہم نے پولیس کو فون کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی فرخندہ نے میرے موکل کی شان میں قصیدہ گوئی کی، جس سے جاوید عثمانی کے لیے اس کے دل میں چھپی ہوئی شدید ترین نفرت کا اظہار ہوتا تھا۔ میں جرح کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا اور گواہ کے کٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر میں سر جھکائے خاموش رہا اور پھر جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، محترمہ فرخندہ جلیس، مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کے شوہر کو ناگہانی موت سے دوچار ہونا پڑا، مگر میں اپنے فرائض سے مجبور ہوں کہ اس کیس میں میری حیثیت وکیل صفائی کی ہے، اس لیے مجھے آپ سے سوالات تو بہرحال کرنا ہی ہوں گے۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی، خاموشی سے مجھے گھورتی رہی۔ میں نے سوال کیا، محترمہ فرخندہ جلیس، آپ کے گھر میں آپ کے علاوہ اور کون کون رہتا ہے؟ میرے چچا کلیم الدین اور گھریلو ملازم آفتاب، اس نے جواب دیا۔
اس سے پہلے میرے شوہر جلیس احمد بھی تھے۔ میں نے پوچھا، وقوع کی رات بھی گھر میں یہی افراد تھے؟ اس نے الجھن آمیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے جس رات وہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، آپ لوگوں کے علاوہ گھر میں کوئی باہر کا آدمی، کوئی مہمان تو نہیں آیا ہوا تھا؟ مجھے اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا۔ وکیل صفائی بے تکے سوال کر کے آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ فرخندہ صاحبہ معزز عدالت کو بتا چکی ہیں کہ اس روز ان کے شوہر کے ساتھ ملزم جاوید عثمانی ڈرائنگ روم میں موجود تھا، جو بعد ازاں ان کے شوہر کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ کیا اس سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ وقوع کی رات گھر میں باہر کا کوئی آدمی موجود تھا؟ تھینک یو مائی ڈیئر کونسلر، میں نے اطمینان سے کہا، آپ کی نوازش کی اتنی اہم بات مجھے بتائی۔ میں دوبارہ فرخندہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ فرخندہ صاحبہ، وقوع کی رات ملزم جاوید عثمانی کے علاوہ بھی باہر کا کوئی شخص گھر میں موجود تھا؟ اس نے خشک لہجے میں جواب دیا، نہیں۔ محترمہ فرخندہ جلیس، میں نے اپنی جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جس وقت آپ کے شوہر کا قتل ہوا اس وقت آپ کا چچا کلیم الدین گھر کے کس حصے میں تھا؟ ان کا کمرہ بنگلے کے پچھلے حصے میں ہے، وہ اس وقت وہیں تھے۔ میں نے پوچھا، فرخندہ صاحبہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے مرحوم شوہر جلیس احمد اور ملزم جاوید عثمانی کے درمیان کاروباری شراکت کی نوعیت کیا تھی؟ جی ہاں، مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے، مگر یہ شخص دھوکے بازی پر اتر آیا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بے ایمانی، فراڈ اور دھوکے بازی پر بعد میں بات ہوگی، فی الحال میں نے جو آپ سے پوچھا ہے اس کا جواب دیں۔ وہ بل کھا کر رہ گئی، پھر بولی، اس پارٹنرشپ بزنس میں میرے شوہر 49% کے حصے دار تھے، یعنی 51% حصہ ملزم جاوید عثمانی کا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں، میں نے کہا۔ محترمہ فرخندہ جلیس، آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ اس وقت فیکٹری کا کل اثاثہ کتنا ہوگا؟ کم و بیش 50 لاکھ تو ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم 25 لاکھ کی رقم مقتول کے حصے کی نکلتی ہے۔ اس نے عجیب سے لہجے میں منہ بگاڑ کر کہا، اس میں شک کی کیا بات ہے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور اب اس رقم کی حقدار آپ ہیں۔ شوہر کی وفات کے بعد اس کی تمام دولت و جائیداد کی حقدار اس کی بیوی ہی ہوتی ہے، فرخندہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ بجا فرمایا آپ نے، لیکن اس صورت میں کہ مرنے والے نے کوئی خصوصی وصیت نہ کر رکھی ہو۔ وہ جلدی سے بولی، جلیس احمد نے کسی قسم کی بھی کوئی وصیت نہیں کر رکھی تھی۔ شکریہ فرخندہ صاحبہ۔ وہ چونک کر میری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے سوال کیا، محترمہ فرخندہ جلیس، آپ نے اپنے بیان میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ جس وقت آپ کے شوہر پر فائرنگ کی گئی اس وقت آپ اپنے بیڈ روم میں ٹی وی دیکھ رہی تھیں؟ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے معزز عدالت کو یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے گھریلو ملازم نے آپ کو مقتول اور ملزم کے درمیان ہونے والے کسی جھگڑے کی اطلاع دی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ملزم جاوید عثمانی نے پستول نکال لیا تھا؟ مجھے آفتاب نے یہی بتایا تھا۔ آپ نے اپنے ملازم سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ دونوں کس بات پر جھگڑا کر رہے تھے؟ وہ بولی، میں تو پستول کا ذکر سنتے ہی گھبرا گئی تھی، ویسے اگر میں کچھ پوچھتی بھی تو اس کا فائدہ نہیں تھا۔ کیا مطلب فائدہ نہیں تھا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ آپ اپنی بات کی تشریح کریں۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، وہ دراصل ہمارا گھریلو ملازم جو ہے نا، وہ بہرا ہے۔ میں نے سوچا اس نے کیا سنا ہوگا جو مجھے بتائے گا، اس لیے میں فوراً ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ فرخندہ نے چونکا دینے والی بات بتائی تھی۔ میں نے سوال کیا، کیا آپ کا ملازم آفتاب واقعی بہرا ہے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے گڑبڑا گئی، پھر بولی، ہاں، میں کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں، آفتاب پیدائشی بہرا ہے۔ مجھے اپنے پورے وجود میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے خوشی کے جذبات کو دباتے ہوئے جج کی جانب رخ کیا، پھر درخواست کی، یور آنر، میں چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر محترمہ فرخندہ پر اپنی جرح کو موقوف کر کے پہلے ان کے گھریلو ملازم آفتاب سے کچھ ضروری سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، وکیل صاحب، آفتاب اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے؟ آفتاب کا نام بھی استغاثہ کے گواہوں میں شامل تھا۔ وکیل استغاثہ نے کمرے میں نگاہ دوڑانے کے بعد جواب دیا، نہیں جناب علی، گواہ آفتاب اس وقت یہاں موجود نہیں ہے۔ جج نے مجھ سے پوچھا، وہ ناگزیر وجوہات کیا ہیں بیگ صاحب جن کے سبب آپ فرخندہ پر اپنی جرح ادھوری چھوڑ رہے ہیں؟ یور آنر، گواہ فرخندہ نے ابھی ایک ایسا انکشاف کیا ہے کہ کیس کا پانسا پلٹ سکتا ہے، مگر میں اس کا ذکر قبل از وقت نہیں کرنا چاہتا، اس سے یہ کیس متاثر ہو سکتا ہے۔ میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ گواہ آفتاب کو جلد از جلد گواہی کے لیے عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے۔ دیٹس آل یور آنر۔
وکیل سرکار میرے اس رویے سے کشمکش میں مبتلا ہو چکا تھا۔ دوسری طرف فرخندہ بھی سخت الجھن کا شکار نظر آتی تھی۔ تاہم وہ یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھے کہ میرے دل میں کیا تھا۔ جج کی سوالیہ نظریں مجھ پر مرکوز تھیں۔ میری استدعا کو منظور کرتے ہوئے جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، وکیل صاحب، آپ آئندہ پیشی پر آفتاب کو عدالت میں حاضر کر سکتے ہیں؟ وہ احتجاجی لہجے میں گویا ہوا، یور آنر، میرے فاضل دوست خواہ مخواہ عدالت کا قیمتی وقت پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اس قسم کے ڈرامے کرنے کے ماہر ہیں۔ میں نے کہا، ڈرامے اور حقیقت میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا، اور بعض اوقات کوئی ڈرامہ کسی حقیقت سے بڑھ کر سچ ثابت ہو جاتا ہے۔ میں معزز عدالت کو یقین دلاتا ہوں کہ گواہ آفتاب سے جرا کے درمیان میں ایک ایسا انکشاف کروں گا کہ ڈرامہ حقیقت بن جائے گا۔ وکیل استغاثہ نے بے بسی سے کندھے جھٹک دیے۔ جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو صحافیوں نے مجھے گھیر لیا۔ ہم سے مراد میں اور میرے موکل جاوید عثمانی کی بیوی فیروزہ ہر پیشی پر باقاعدگی سے عدالت آ رہی تھی۔ صحافی جاننا چاہ رہے تھے کہ میں کون سا انکشاف کرنے والا ہوں۔ شہر کے تمام اخبارات میں کافی دنوں سے اس کیس کا چرچا تھا۔ میں بمشکل صحافیوں سے جان چھڑا کر اپنی گاڑی تک پہنچا۔ رخصت کرتے وقت فیروزہ نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ کو یقین ہے کہ جاوید چھوٹ جائے گا؟ میں نے تسلی بخش لہجے میں جواب دیا، اگر میں اس کیس کے بارے میں پوری امید نہ ہوتا تو آپ کو شروع ہی میں بتا دیتا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میرا موکل بے گناہ ہے، اور مجھے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر بھروسہ ہے کہ میں اسے باعزت رہا کروا لوں گا۔ 2-4 رسمی باتوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ میں اپنے دفتر آ گیا۔ اس روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ دفتر میں کچھ زیادہ رش نہیں تھا اور میں تقریباً فارغ ہی بیٹھا تھا۔ کوئی 5 بجے میری سیکرٹری سبیحہ نے بتایا کہ کوئی میڈم فرخندہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے سیکرٹری سے لائن دینے کو کہا۔ دوسرے ہی لمحے ایئر پیس میں فرخندہ کی آواز ابھری۔ جی ہاں، وہی فرخندہ، مقتول جلیس احمد کی بیوہ۔ ہیلو بیگ صاحب۔ جی بول رہا ہوں، میں نے شائستہ لہجے میں کہا۔ دوسری طرف خاصی دیر خاموشی چھائی رہی۔ پھر فرخندہ کی بھررائی ہوئی آواز آئی، بیگ صاحب، آپ آئندہ پیشی پر کیا انکشاف کرنے والے ہیں؟ سوری میڈم، یہ میرا پیشہ ورانہ راز ہے، آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز اچانک شیریں لہجے میں ڈھل گئی۔ پیشہ ورانہ راز دوستوں کو تو بتا دینا چاہیے۔ دوستوں کو؟ میں نے چونک کر کہا، ہمارے درمیان دوستی کب سے ہو گئی؟ اس نے مٹھاس بھرے لہجے میں کہا، اگر دوستی نہیں ہے تو ہو سکتی ہے۔ فرخندہ صاحبہ، آپ جس شخص کو پھانسی کے پھندے پر دیکھنا چاہتی ہیں، میں اس کا وکیل صفائی ہوں۔ ہمارے درمیان دوستی کا کیا سوال؟ اس کا مختصر جواب میری سماعت سے ٹکرایا۔ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کے وکیل کو اس بات کا علم ہے کہ آپ میرے ساتھ کس نوعیت کی گفتگو فرما رہی ہیں؟ گولی ماریں اس کو، وہ تو نرا گدھا ہے، وہ بیزار کن لہجے میں بولی۔ میں اس کیس میں آپ کی خدمات حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ فیس کی کوئی پرواہ نہ کریں، میں منہ مانگی رقم دوں گی۔ یہ ناممکن ہے، میں نے قطعیت سے کہا۔ میں اپنے موکل کو یوں بیچ منجھار نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، البتہ زندگی میں آئندہ کبھی آپ کو کسی وکیل کی ضرورت پڑی تو میں اس بارے میں سوچوں گا۔ ایک مرتبہ پھر طویل خاموشی کا وقفہ آیا۔ مجھے فرخندہ کے رویے پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں اس کیس کا مخالف وکیل تھا۔ مجھ سے اس قسم کی باتیں کرنے کا آخر اس کا کیا مقصد تھا؟ ایک بات میری سمجھ میں یہ آ رہی تھی کہ گواہ آفتاب کسی خاص اہمیت کا حامل تھا، اور فرخندہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری جراح کا نشانہ بنے۔ لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا اس سے خود فرخندہ کسی مصیبت میں گرفتار ہونے جا رہی تھی؟ ایک فوری خیال کے تحت میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے خوشگوار موڈ کے ساتھ فرخندہ کو گھسنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو سامنے آ جائے گی۔ میں نے لہجے میں دوستانہ پن رچاتے ہوئے کہا، ہیلو میڈم فرخندہ، کیا آپ لائن پر ہیں؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، ہاں میں موجود ہوں۔ کیا آپ نے ارادہ بدل لیا ہے؟ کیسا ارادہ؟ اس کیس میں میری وکالت کا ارادہ۔ اس کے شیریں لہجے میں چہک بھی شامل ہو گئی تھی۔ میں نے شاطرانہ انداز میں کہا، فرخندہ صاحبہ، میں جانتا ہوں کہ آپ اس وقت مشکل حالات میں گھری ہوئی ہیں اور آپ کو کسی سچے ہمدرد کی ضرورت ہے۔ میں آپ کی بات کے دوسرے حصے سے اتفاق کرتی ہوں بیگ صاحب۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ انسان کو ہر وقت کسی سچے ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ کا یہ اندازہ بالکل غلط ہے کہ میں مشکل ترین حالات میں گھری ہوئی ہوں۔ اس کا لمحہ بلمحہ بدلتا ہوا موڈ میرے لیے حیران کن تھا۔ ابھی تک میں یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ آخر چاہتی کیا تھی۔ میرے لیے تو یہی بات حیرت کا سبب تھی کہ وہ فون پر مجھ سے ایسی باتیں کر رہی تھی جو اسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھی۔ میں ایک طرح سے اس کا دشمن تھا۔
تو آپ نہیں بتائیں گے کہ کون سا انکشاف کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے فیصلہ کن لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، میرے پیشے کا تقاضا ہے کہ قبل از وقت یہ راز آؤٹ نہ ہو۔ آپ اپنے حق میں اچھا نہیں کر رہے ہو وکیل صاحب۔ اس نے ایک اور انداز بدلا، اس کا لہجہ کرخت ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، میں اپنا اچھا برا بخوبی سمجھتا ہوں۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں، کیوں؟ وہ دیوانوں کی طرح کہکہا لگاتے ہوئے بولی۔ پہلی فرصت میں کر لیں ورنہ پچھتائیں گے۔ مجھے اس کی بےہودہ گوئی پر غصہ آ گیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس کا پتہ عدالت میں چلے گا وکیل صاحب، وہ جنونی انداز میں بولی۔ اس سے قبل کہ میں کوئی سخت جواب دیتا اس نے فون بند کر دیا۔ ریسیور رکھنے کے بعد میں خاصی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ عجیب جھکی عورت تھی، مجھے تو وہ کوئی نفسیاتی مریضہ لگتی تھی۔ کسی ذی ہوش اور باشعور شخص سے اس قسم کی باتوں کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ خیر، دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ میں نے سر جھٹک کر فرخندہ کی سوچ کو ذہن سے نکالا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اگلی پیشی پر عدالت کے کمرے میں خاصا رش تھا۔ اب اس کیس کو عدالت میں لگے ہوئے 10 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ گواہوں کے کٹہرے میں مقتول کا گھریلو ملازم پیدائشی بہرہ آفتاب کھڑا تھا، مگر فرخندہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے پتا چلا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ آج نہیں آ سکی تھی۔ میرے ذہن میں ایک فوری خدشے نے سر ابھارا۔ اس کے ساتھ ہی ٹیلی فون پر فرخندہ سے ہونے والی گفتگو تازہ ہو گئی۔ میرے ایک جلاہٹ امیز سوال، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، کہ جواب میں اس نے جنونی انداز میں کہا تھا۔ اس کا پتہ عدالت میں چلے گا وکیل صاحب۔ میرے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھی۔ میں بنیادی طور پر شکی مزاج واقع ہوا ہوں۔ میری یہ فطرت، خاصیت میرے پیشے میں خاصی معاون ثابت ہوتی ہے۔ پولیس کی تفتیش اور وکیل کی جرح میں شک کی بڑی اہمیت ہے۔ شک سے ذہن میں سوال ابھرتا ہے۔ اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں اور الجھی ہوئی گتھی سلجھنے لگتی ہے۔ یہ بات تو میں جانتا تھا کہ جلیس احمد کا قاتل جو کوئی بھی تھا وہ گھر کا ہی آدمی تھا، فرخندہ، اس کا چچا کلیم الدین یا گھریلو ملازم آفتاب۔ بہرحال اگر فرخندہ قاتل نہیں تھی تو وہ قاتل سے واقف ضرور تھی۔ کہیں اس کی بیماری بھی کوئی چال ہی تو نہیں تھی۔ میں خیالات کے تانے بانے بن رہا تھا کہ جج نے عدالتی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ کٹہرے میں کھڑے ہوئے گواہ آفتاب نے حلف اٹھانے کے بعد بیان دیا کہ وقوعہ کی رات 2 کافی کے مگ اٹھائے ڈرائنگ روم میں پہنچا تو اس کا صاحب اپنے پارٹنر سے جھگڑا کر رہا تھا۔ پھر جاوید عثمانی نے پستول نکال لیا۔ اس کے بعد آفتاب بھاگتے ہوئے اپنی مالکن کو اطلاع دینے چلا گیا۔ بعد ازاں وہاں جو کچھ پیش آیا اس نے وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کے بارے میں کچھ بتانے سے وہ قاصر تھا، کیونکہ وہ خوف کی وجہ سے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ گولیوں کی آواز نے اس کے حواس مختل کر دیے تھے۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میں جرح کے لیے اس کے پاس چلا گیا۔ میں کافی دیر خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نروس انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ نے شکایتی نظروں سے جج کی جانب دیکھا۔ جج نے مجھے جرح شروع کرنے کا حکم دیا۔ میں نے چونکنے کی اداکاری کی اور آفتاب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مسٹر آفتاب، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر سنسناتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہراتے ہوئے میں نے واضح طور پر محسوس کی، مگر اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اور ٹکر ٹکر مجھے دیکھتا رہا۔ وکیل استغاثہ فوراً بیچ میں کود پڑا۔ آبجیکشن یور آنر، یہ بات معزز عدالت کے علم میں لائی جا چکی ہے کہ گواہ آفتاب پیدائشی بہرہ ہے۔ شاید ڈیفنس کونسلر کی یادداشت بہت کمزور ہے کہ چند روز پہلے کی بات بھی وہ بھول چکے ہیں۔ یاد دہانی کا شکریہ میرے دوست، میں نے وکیل سرکار کی طرف دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ میری یادداشت بہت مضبوط ہے جناب، اسی لیے تو میں یہ سوال کر رہا ہوں۔ وکیل سرکار نے کہا، جب گواہ آپ کا سوال سن ہی نہیں سکتا تو پھر جواب کیا دے گا؟ بہتر ہوگا کہ آپ کاغذ پر لکھ کر اس سے سوال کریں۔ پھر اس نے ایک خالی پیڈ اپنی فائلوں کے درمیان سے نکال کر میری طرف بڑھایا اور کہا، میں اسی مقصد کے لیے یہ لے کر آیا ہوں۔ میں نے تمسخرانہ نظروں سے وکیل استغاثہ کو دیکھا، پھر آفتاب کے پاس جا کر اپنا سوال دہرایا۔ مسٹر آفتاب، آپ کا نام کیا ہے؟ یہ کیا مذاق ہے جناب عالی؟ وکیل استغاثہ اچھل پڑا۔ میرے فاضل دوست کس قسم کی جرح کر رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ڈرامہ کرنے کے ماہر ہیں۔ میں نے ترکی بترکی جواب دیا، اور میں نے معزز عدالت سے وعدہ کیا تھا کہ گواہ آفتاب سے جرح کے دوران میں ایسا انکشاف کروں گا کہ ڈرامہ بھی حقیقت بن جائے گا۔ کیسا انکشاف؟ انکشاف تو اس وقت ہوگا جب گواہ میرے سوال کا جواب دے گا۔ وکیل استغاثہ نے جج کی جانب مڑتے ہوئے روحان سے لہجے میں کہا، یور آنر، یہ عدالت کا کمرہ ہے، کسی مداری کا مجمع نہیں۔
وکیل صفائی کون سا سانپ نکالنا چاہتے ہیں؟ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یور آنر، میں نے نہایت ہی احترام سے جج کو مخاطب کیا، پھر کہا میں نے اب تک کوئی بھی نامناسب بات نہیں کی، میں تو اس گواہ سے اس کا نام پوچھ رہا تھا۔ وکیل سرکار میری بات کو کاٹتے ہوئے بولا، گواہ پیدائشی بہرا ہے، وہ معمولی سے معمولی آواز بھی نہیں سن سکتا، آپ کو اس سے جو بھی کچھ پوچھنا ہے لکھ کر پوچھ لیں۔ میں نے کہا میں گواہ سے اس لیے زبانی سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے بقول وہ پیدائشی بہرا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وکیل سرکار ناچ اٹھا۔ جج نے سنجیدہ لہجے میں مجھ سے کہا، بیگ صاحب آپ اپنی بات کی وضاحت کریں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یور آنر، گواہ آفتاب کو دیکھ کر مجھے خود پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ وہ کیوں؟ جج نے دلچسپ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا میں بچپن سے سنتا آیا ہوں کہ دنیا میں 7 عجوبے ہیں، میرے علم میں یہ بات بھی ہے کہ ان 7 میں ایک بھی انسانی عجوبہ نہیں ہے۔ آج میں نے معزز عدالت میں ایک انسانی عجوبہ دیکھا ہے، کیا مجھے خود پر فخر نہیں کرنا چاہیے؟ وکیل استغاثہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، لیکن جج کے دیکھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بات کی تہ تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یور آنر، ابھی تھوڑی دیر پہلے گواہ آفتاب نے معزز عدالت کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ اس بات کے اور بھی بہت سے ثبوت عدالت کے علم میں ہیں کہ گواہ قوت گویائی سے مالا مال ہے، لیکن بیچارہ میں نے ایک نظر آفتاب کو دیکھا۔ میری اس ایک نظر میں دنیا بھر کا رحم شامل تھا۔ یہ بیچارہ پیدائشی بہرا ہے۔ وکیل استغاثہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ اچانک پھٹ پڑا، یہ کیا آپ نے بیچارہ بیچارہ لگا رکھی تھی؟ میں نے صرف زیر لب مسکرانے پر اکتفا کیا۔ وکیل سرکار نے غصیلے لہجے میں مجھ سے پوچھا، اگر گواہ قوت گویائی کا حامل ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آئی آبجیکٹ، آئی آبجیکٹ، آئی آبجیکٹ۔ میں نے اپنی فائلوں پر مکے برساتے ہوئے تیز آواز میں کہا، واٹ آبجیکٹ؟ وکیل صفائی لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، آرڈر پلیز۔ جج نے بھاری آواز میں ہمیں تنبیہ کی، کنٹرول یور سیلف، اپنے حواس پر قابو رکھیں۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے جج کو بو کیا، پھر معتدل لہجے میں کہا، آئی ایم ریئلی ویری سوری یور آنر۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، جناب عالی، گواہ آفتاب انسانی تاریخ کا پہلا پیدائشی بہرا ہے جو بولنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، ورنہ ہر پیدائشی بہرا گونگا بھی ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن کا تعلق تو سننے سے ہوتا ہے، اگر کسی جاندار میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ بولنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہوگا۔ سننے کی صلاحیت نہ ہونے سے میری مراد پیدائشی محرومی ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو پہلے وہ سنتا ہے، بولنا بعد میں شروع کرتا ہے۔ دس از کنکریٹ میڈیکل ریسرچ یور آنر۔ اس پیدائشی موضوعی کو طبی اصطلاح میں ڈیف اینڈ ڈم کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایسے افراد کے تعلیمی اور تربیتی مراکز پر واضح الفاظ میں فار ڈیف اینڈ ڈم لکھا ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ میرے بیان کی تصدیق کے لیے کسی ENT اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے رک کر تیکھی نظروں سے گواہ آفتاب کو دیکھا اور کہا، ویسے کسی ENT اسپیشلسٹ سے زیادہ مؤثر پولیس ثابت ہوگی، وہ معمولی سے چیک اپ کے بعد اس کا بہرا پن دور کر دیں گے۔ جج نے غصیلی نظروں سے گواہ آفتاب کو گھورا۔ میں نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، ڈاکٹر کی ماہرانہ رائے اور پولیس والوں کی کرامت تو رہی ایک طرف، میں معزز عدالت کی توجہ گواہ کے بیان کے اختتامی حصے کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، یور آنر، گواہ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ جب اس نے جاوید عثمانی کے ہاتھ میں پستول دیکھا تو وہ فوراً اپنی مالکن کو اطلاع کرنے بھاگا، پھر فائرنگ کی آواز سن کر وہ خوفزدہ ہو گیا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ اس کے حواس مختل ہو گئے تھے۔ یور آنر، ایک ایسا شخص جو پیدائشی بہرا ہے وہ گولیوں کی آواز سے خوفزدہ ہو کر باتھ روم میں جا چھپتا ہے نا مزے کی بات؟ آفتاب نے ہراساں نظروں سے مجھے دیکھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ بیان میں کتنی سنگین غلطی کر چکا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا اور وہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ وکیل استغاثہ کے چہرے پر بھی مایوسی کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ جج نے کڑکدار آواز میں گواہ سے پوچھا، تمہیں جھوٹی گواہی دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ پھر اچانک وہ ہو گیا کہ نہ تو پولیس کے پاس جانے کی ضرورت رہی اور نہ ہی کسی ماہر سماعت ڈاکٹر کو زحمت دینا پڑی۔ مصنوعی بہرے گواہ آفتاب نے بھری عدالت میں رونا شروع کر دیا۔ وہاں موجود ہر شخص سناٹے میں تھا۔ وکیل سرکار کو بھی سانپ سونگ گیا تھا۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، گواہ کے جھوٹ کی کلئی کھل چکی ہے، اس لیے میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ وہ گواہ کو شامل تفتیش کرنے کا حکم جاری کرے۔ آفتاب نے پھٹی پھٹی نظروں سے جج کو دیکھا، پھر اچانک پھٹ پڑا، جج صاحب، میرا کوئی قصور نہیں ہے،
میں نے کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی میں قاتل کے بارے میں کچھ جانتا ہوں. میں بہرا بھی نہیں ہوں بلکہ ایک نارمل انسان ہوں. مجھے معاف کر دیں جناب، میں بے گناہ ہوں. جج نے اسے ڈانٹ پلائی. اگر تم بے گناہ ہو تو پھر تم نے کس کے ماں پر جھوٹ بولا؟ کیوں رچایا تم نے یہ ڈھونگ؟ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا. مجھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے مالکن اور ان کے چچا نے مجبور کیا تھا. میں نے برسوں ان کا نمک کھایا ہے، ان کا حکم ٹال نہیں سکتا تھا. میں مجبور ہو گیا تھا. مجھے معاف کر دیں. میں آپ کے پاؤں پر گر کر معافی مانگ لوں گا. واردات والی رات کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ جج نے باروب آواز میں پوچھا. آفتاب نے جواب دیا. میں ڈرائنگ روم میں مالک یعنی جلیس احمد کے بلانے پر گیا تھا. انہوں نے مجھ سے اور کافی لانے کو کہا تھا. میں نے کافی کے جھوٹے مگ اٹھائے اور کچن کی طرف کیا. تھوڑی ہی دیر بعد 2 گولیاں چلنے کی آواز آئی. پھر لائٹ چلی گئی. میں نے چولہے کی لو اونچی کی اور موم بتی تلاش کرنے لگا. اس وقت تک مجھے یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ فائرنگ ہمارے ہی بنگلے میں ہوئی تھی. پھر مجھے مالکن کے چیخنے کی آواز آئی. وہ چچا کلیم احمد کو آوازیں دے رہی تھی. میں سمجھ گیا کہ ساری گڑبڑ ہمارے بنگلے میں ہی ہوئی ہے. میں بورچی خانے سے باہر آیا تو مجھے بتایا گیا کہ جلیس صاحب کے دوست نے قتل کر کے فرار ہو گئے ہیں. جو بیان میں نے عدالت میں دیا ہے وہی بیان میں نے پولیس میں بھی دیا تھا، اور یہ سب باتیں مجھے کلیم چچا نے سمجھائی تھی. اس وقت اتنی مہلت نہیں تھی کہ میں ان سے اس بارے میں کوئی سوال کرتا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں ایک پولیس موبائل جاوید صاحب کو گرفتار کر کے لے آئی تھی. پھر کچھ دیر بعد ایک اور موبائل بھی وہاں پہنچ گئی تھی. اپنی بات ختم کر کے وہ پھر رونے لگا. جناب، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے. آپ مجھے معاف کر دیں. جھوٹی گواہی دینا بھی ایک سنگین جرم ہے، جج نے ناگواری سے کہا. آفتاب نے لجاجت سے کہا. میں اب کبھی جھوٹی گواہی نہیں دوں گا جناب. میرے باپ کی بھی توبہ. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان خطرناک لوگوں کی نوکری بھی چھوڑ دوں گا. میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. یور آنر، اس کیس میں فرخندہ بیگم کے چچا کلیم الدین کی ذات بھی مشتبہ افراد میں شامل ہو چکی ہے. گھریلو ملازم آفتاب کی گواہی کے بعد یہ ضروری ہو گیا ہے کہ کلیم الدین کو جلد از جلد بیان کے لیے عدالت میں بلایا جائے. حالانکہ وکیل استغاثہ نے گواہوں کی جو فہرست عدالت میں پیش کی ہے اس میں کلیم الدین کا نام بھی شامل ہے، مگر پتہ نہیں کیوں ابھی تک اسے یہاں لایا نہیں گیا. میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ اب اس کیس میں تاخیر مناسب نہیں ہوگی. پھر میں جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا. جج نے کلیم الدین کو پابند گواہ قرار دیتے ہوئے متعلقہ عدالتی عملے کو حکم دیا کہ وہ کلیم الدین کے نام سمن جاری کر دیں. اس کے ساتھ ہی آفتاب کو تاکید کر دی گئی کہ وہ ہر پیشی پر پابندی سے عدالت میں حاضر ہوگا. اس نے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا. آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر جج نے عدالت برخاست کر دی. کٹہرے میں فرخندہ کا چچا کلیم الدین کھڑا تھا اور گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا. اس کی عمر کا اندازہ میں نے 40-42 سال لگایا. وہ پکے رنگ کا ایک ہوشیار اور چالاک شخص دکھائی دیتا تھا. اس نے ہلکے بادامی رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی. گھنگریالے بالوں میں وافر مقدار میں تیل لگایا گیا تھا. اس کی آنکھوں میں شکرے ایسی لپک تھی. گزشتہ 2 پیشیوں پر کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں ہوئی تھی. پہلی پیشی پر گواہ کلیم الدین عدالت میں حاضر نہیں تھا، چنانچہ جج نے متعلقہ عدالتی عملے کو اس کے خلاف سختی برتنے کی اجازت دے دی. دوسری پیشی پر وہ عدالت میں موجود تھا، مگر وکیل استغاثہ نے میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کر 1 ہفتے بعد کی تاریخ لے لی تھی. بیگم فرخندہ ہنوز علیل تھی اور وکیل استغاثہ اس کی طرف سے برابر میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کر رہا تھا. مجھے پتہ چلا کہ فرخندہ کو دل کا دورہ پڑ گیا تھا اور اس کی حالت بھی ایسی نہیں تھی کہ عدالت میں حاضر ہو کر میری جرح کا سامنا کر سکتی. میں بخوبی سمجھتا تھا کہ اس کے دورے کی نوعیت کیا تھی. جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد کلیم الدین نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور نہایت مختصر بیان دیا. اس نے کہا، وقوع کی رات میں کمرے میں سونے کی تیاری کر رہا تھا. اس وقت رات کے تقریباً 10 بجے تھے. اچانک مجھے فائرنگ کی آواز سنائی تھی. آواز اتنی نزدیک سے آئی تھی کہ میں بوکھلا کر کمرے سے باہر نکل آیا. اسی وقت لائٹ چلی گئی. میں ٹھٹک کر رکا تو مجھے فرخندہ کے چیخنے کی آواز سنائی دی. یہ آواز ڈرائنگ روم کی طرف سے آ رہی تھی. میں لپک کر وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ جاوید عثمانی نے جلیس احمد کو قتل کر دیا ہے اور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم پولیس کو فون کرنے لگے. اس کا بیان ختم ہوا تو جج نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کلیم الدین، اگر تم چاہو تو اپنے بیان پر نظر ثانی کر سکتے ہو. اس کی کوئی ضرورت نہیں جناب، وہ بے پرواہی سے بولا. سچ کو آنچ نہیں ہوتی. میں جج کی اجازت سے جرح کے لیے آگے بڑھا. کلیم الدین صاحب، آپ کے گھر میں ایک ملازم بھی ہے، بھلا سا نام ہے اس کا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا. وہ جلدی سے بولا، اس کا نام آفتاب ہے. میں نے کہا، میں نے سنا ہے گولیوں کی آواز سن کر اس کی سماعت جاتی رہی ہے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بگڑ کر بولا.
وہ بیچارہ تو پیدائشی بہرا ہے، گولیاں چلنے کی آواز سے اس کی سماعت پر بھلا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آفتاب پیدائشی بہرا ہے؟ جی ہاں، مجھے یقین ہے۔ میں نے جج کی جانب روئے سخن کرتے ہوئے درخواست کی، گواہ کے اس جواب کو خصوصاً نوٹ کیا جائے جناب عالی۔ میرے انداز نے کلیم الدین کو بوکھلا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ شاید اس کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ عدالتی جراحت سے آفتاب کی سماعت کا شافی علاج ہو چکا ہے اور اب وہ نارمل انسانوں کی طرح سننے لگا ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ آفتاب لنکا ڈھا چکا ہے تو ممکن ہے کہ اس کا جواب کچھ اور ہوتا۔ آفتاب اس وقت بھی عدالت کے کمرے میں موجود تھا، مگر شاید کلیم الدین کی ابھی اس پر نظر نہیں پڑی تھی۔ میں نے آفتاب کے مصنوعی بہرے پن کے موضوع کو نظر انداز کرتے ہوئے مشتاق زبیری سے حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں سوالات شروع کر دیے۔ میں نے کٹہرے میں کھڑے ہوئے گواہ کلیم الدین سے پوچھا، کلیم الدین صاحب، آپ ملزم جاوید عثمانی کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، کم و بیش 2 سال سے۔ میں نے پوچھا، وہ کیسا شخص ہے؟ میرا کبھی اس سے زیادہ واسطہ نہیں پڑا، اس لیے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ میں نے کہا، کیا یہ بات غلط ہے کہ فرخندہ اور جلیس احمد کی شادی سے پہلے آپ کچھ عرصے جے گارمنٹس میں پیکنگ انچارج بھی رہے ہیں؟ یہ بات بالکل درست ہے کلیم الدین صاحب۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ملزم جاوید عثمانی جے گارمنٹس کا ایک مالک ہے، جیسا کہ آپ کی بھتیجی فرخندہ کا شوہر مقتول جلیس احمد مالک تھا۔ پھر آپ کا یہ جواب کہ آپ کا اس سے زیادہ واسطہ نہیں پڑا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، میرا مطلب یہ تھا کہ میرا ذاتی نوعیت کا واسطہ نہیں پڑا، میں کام سے کام رکھنے والا بندہ ہوں۔ بہت خوب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، آپ کون کون سے کام جانتے ہیں؟ وکیل سرکار نے فوراً اعتراض جڑ دیا، جناب عالی، وکیل صفائی کو غیر متعلقہ سوالوں سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ جج نے اعتراض درست تسلیم کرتے ہوئے مجھے ہدایت کی، بیگ صاحب، آپ فروئی باتوں سے اجتناب برتتے ہوئے ٹو دی پوائنٹ سوال کریں۔ اس پر میں نے سوال کیا، کلیم صاحب، کیا آپ فرخندہ کے سگے چچا ہیں؟ اس نے خون خوار نظروں سے مجھے دیکھا، پھر جواب دیا، نہیں، میں فرخندہ کے باپ کا چچا زاد ہوں۔ کیا آپ شروع ہی سے شہر میں رہ رہے ہیں؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے باپ نے آپ کو آگ کر دیا تھا اور اس کی وجہ؟ وہ بھڑک اٹھا، میں آپ کے ایسے فضول سوالوں کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ بے شک آپ پابند نہیں ہیں، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، میں نے سنا ہے آپ کراچی آنے سے پہلے حیدرآباد میں کسی گیرج میں کام کرتے تھے۔ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا، آپ کو حیدرآباد پر اعتراض ہے یا میرے گیرج میں کام کرنے پر؟ مجھے نہ تو آپ کے حیدرآباد میں کام کرنے پر اعتراض ہے، نہ ہی کسی گیرج میں کام کرنے پر، میں نے متحمل لہجے میں کہا۔ میں تو اپنی معلومات کی تصدیق کر رہا تھا۔ پھر ہو گئی آپ کی تسلی؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ بغیر چابی کے گاڑیوں کے دروازے کھولنے کے بھی ماہر ہیں، جس کے لیے ایک مخصوص اصطلاح لاک بریکر استعمال ہوتی ہے، جو شرفا کی نظر میں خاصی معیوب سمجھی جاتی ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ تڑک کر بولا۔ وکیل استغاثہ اس کی مدد کو دوڑا، یور آنر، وکیل صفائی معزز گواہ کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں۔ جج نے وکیل سرکار کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے مجھے جرح جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے گواہ سے اگلا سوال کیا، حیدرآباد والے گیرج سے آپ کو اس لیے نکال دیا گیا تھا کہ آپ نے ایک کلائنٹ کی گاڑی میں سے اس کا طلائی لائٹر چرا لیا تھا۔ لائٹر کا مالک تو آپ کو جیل بھجوانے کے درپے تھا، مگر گیراج کے مالک نے بیچ میں پڑھ کر معاملہ رفع دفع کر دیا اور اسی روز آپ کو بھی نوکری سے نکال دیا گیا۔ کیا آپ اس واقعے کی بھی تردید کریں گے؟ وہ چیخ کر بولا، یہ جھوٹ ہے۔ یہ مت بھولیں کلیم صاحب کہ حیدرآباد والے گیراج کے مالک کو گواہی کے لیے یہاں بلایا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مشتاق زبیری کی معلومات بہت کارآمد ثابت ہو رہی تھیں۔ وہ اچانک برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ میں نے ایک اور چوٹ کی، کلیم الدین صاحب، ملزم جاوید عثمانی کی نیلی ٹوٹا کار میں سے اشاریہ 38 کا پستول نکالنے میں آپ کو کوئی دشواری تو نہیں ہوئی ہوگی، اگرچہ ملزم نے اپنی گاڑی کے دروازے لاک کر رکھے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے ایک اور وار کیا، بنگلے کا مین سوئچ بند کرنے کی ذمہ داری آپ کی تھی یا آپ کی بھتیجی کی؟ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھول کر میرا منہ تکنے لگا۔ میں پے در پہ وار کرتا چلا گیا۔ آپ ملزم جاوید عثمانی کی پشت پر موجود پردوں کے پیچھے چھپے کھڑے تھے یا کھڑکی کے باہر سے آپ نے نشانہ بازی کا کوئی خصوصی انتظام کر رکھا تھا؟ وکیل استغاثہ نے آخری زور مارا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جج کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، جناب علی، کیا میں جان سکتا ہوں کہ میرے فاضل دوست قبل از وقت دلائل کیوں دے رہے ہیں؟ ابھی تو گواہ پر جرح جاری ہے۔
آرگومنٹس کی باری تو بعد میں آئے گی۔ میں نے وکیل سرکار کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا، میرے محترم دوست، عدالتی کارروائی کے قواعد و ضوابط مجھے ازبر ہیں، میں انہیں کبھی بھی نہیں بھولتا۔ مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ مقتول کی بیوی فرخندہ سے میرا کراس ادھورا رہ گیا تھا، آپ اسے جرا کے لیے کب پیش کر رہے ہیں؟ میں وکیل ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، وہ خشک لہجے میں بولا۔ فرخندہ بیگم کو عدالت میں بیان دینے کے لیے آنے کے قابل کرنا تو ڈاکٹروں کا کام ہے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر فرخندہ بیگم استغاثہ کی بہت اہم شخصیت ہیں، ان کی دیکھ بھال کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری تو آپ پر بھی عائد ہوتی ہے۔ وکیل استغاثہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، مگر منہ سے کچھ نہیں بولا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے اگلی پیشی کی تاریخ دے کر سماعت ملتوی کر دی۔ آئندہ پیشی 1 ماہ بعد کی تھی۔ اپنے چیمبر میں جانے سے پہلے جج نے کلیم الدین کو خصوصاً تاکید کی تھی کہ وہ اپنے علاقے سے کہیں باہر جانے کی کوشش نہ کرے، اور اگر جانا ناگزیر ہو تو اپنے متعلقہ تھانے میں اطلاع کرنے کے بعد جائے۔ اگر اس نے اس ہدایت پر عمل نہ کیا تو اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جائیں گے۔ آئندہ پیشی سے چند روز قبل گواہ کلیم الدین بغیر کسی اطلاع کے غائب ہو گیا۔ جج نے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ اس پیشی پر فرخندہ بنفس نفیس موجود تھی۔ اس کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی اور رنگ سرسوں کی مانند ہو رہا تھا۔ وہ خاصی دبلی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا، ممکن ہے اسے واقعی ہارٹ اٹیک ہوا ہو۔ وہ جس قسم کی صورتحال سے دوچار تھی، اس میں ایسا ہو جانا بعید از امکان بھی نہیں تھا۔ وہ گواہوں کے کٹہرے میں آ کر کھڑی ہوئی تو میں نے جج کی اجازت سے اپنی ادھوری جرا کا آغاز وہیں سے کیا جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا، لیکن اس سے پہلے میں اس کے مزاج پرسی سے غافل نہیں رہا تھا۔ میں نے کٹہرے کے نزدیک آ کر نہایت ہی نرم لہجے میں کہا، محترمہ فرخندہ جلیس، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کے دل کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ میرا مطلب ہے پچھلے دنوں جو اچانک دل کا دورہ پڑ گیا تھا، اب کیا حال ہے؟ اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور خشک لہجے میں جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، آپ اپنی جرا شروع کر دیں۔ میں نے کہا، میڈم، ہم نے آپ کے غیاب میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے ذاتی ملازم آفتاب کا بہرا پن دور کر دیا ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ میں زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ نکاحت آمیز لہجے میں بولی، پھر ملتجی نظروں سے جج کو دیکھا اور کہا، جناب والا، اگر وکیل صفائی کے پاس کوئی ڈھنگ کا سوال نہیں تو مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ میں چھیڑ چھاڑ ترک کر کے اصل موضوع پر آ گیا۔ محترمہ فرخندہ جلیس، آپ نے معزز عدالت کو بیان دیتے ہوئے بتایا تھا کہ جب آپ نے فائرنگ کی آواز سنی تو اس کے فوراً بعد لائٹ چلی گئی تھی۔ آپ چیختے ہوئے ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچی تو اندر سے ملزم برآمد ہو رہا تھا۔ آپ نے اس کے ہاتھ میں پستول بھی دیکھا تھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ پستول ہی تھا؟ وکیل استغاثہ نے اعتراض اٹھایا، جناب علی، پستول کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے پہچاننے میں کوئی دشواری ہوتی ہو، آج کا بچہ اس آتشی ہتھیار سے واقفیت رکھتا ہے۔ وکیل صفائی کا یہ سوال طفلانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے محترم دوست، آپ پہلے میرے سوال کو سمجھیں پھر مداخلت کی کوشش کریں۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحتی انداز میں کہا، میں نے گواہ فرخندہ صاحبہ سے یہ پوچھا ہے کہ آیا انہیں یقین تھا کہ اس وقت ملزم کے ہاتھ میں پستول ہی تھا؟ اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ اس وقت لائٹ گئی ہوئی تھی اور بنگلہ بقول گواہ فرخندہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تاریکی میں کسی شخص کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کو شناخت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ جج نے فرخندہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بی بی، آپ وکیل صاحب کے سوال کا جواب دیں۔ وہ چڑھ کر بولی، وہ پستول کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہاں تاریکی ضرور تھی مگر میں اندھی نہیں ہوں۔ مجھے آپ کی بصارت پر ذرا بھی شک نہیں ہے فرخندہ صاحبہ، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ممکن ہے اس وقت ملزم کے ہاتھ میں سگریٹ کا پیکٹ ہو، یا کوئی سلنڈریکل کیمرہ ہو، یا پاکٹ سائز ریڈیو ہو، یا کوئی ٹارچ وغیرہ ہو جسے آپ نے پستول سمجھ لیا ہو۔ وہ پستول ہی تھا، اس نے 2 ٹوک انداز میں جواب دہرایا۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں سے گھیرنے کی کوشش کی۔ میں نے پوچھا، فرخندہ صاحبہ، معزز عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے، آپ کے بیان میں یہ بات شامل ہے اور دوسرے گواہوں کے بیانات سے اس بات کی تصدیق بھی ہوتی ہے کہ فائرنگ کے فوراً بعد آپ کے بنگلے کی لائٹ چلی گئی تھی اور تھوڑی دیر بعد آ بھی گئی تھی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ صرف آپ کے بنگلے ہی کی لائٹ تھوڑی دیر کے لیے بند ہوئی تھی۔ آپ لائٹ کے اس طرح آنکھ جھپکنے کی وضاحت کریں گی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ جج بڑی دلچسپی سے ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ اب تک کی سماعت سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ حقیقت حال ویسی نہیں تھی جیسی کہ استغاثہ نے بیان کی تھی۔
یہ بات میرے موکل کے حق میں جاتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ آفتاب والی جھوٹی گواہی کے بعد سے جج میری کارکردگی سے خاصا متاثر نظر آتا تھا۔ فرخندہ نے اٹک اٹک کر میرے سوال کا جواب دینے کے بعد امداد طلب نظروں سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا تو وکیل استغاثہ پرجوش انداز میں بولا، یور آنر، ہم پاکستان کے ایک شہر میں رہتے ہیں، نہ کہ جاپان یا امریکہ میں، جہاں لائٹ جانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ معزز عدالت بھی اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ ہمارے ملک میں لائٹ کی آنکھ مچولی ایک معمول کی بات ہے۔ وکیل سوائی خواہ مخواہ معزز گواہوں کو نروس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہی سوال وہ KESC سے پوچھیں تو انہیں تسلی بخش جواب مل جائے گا۔ یور آنر، میں نے پرتاثر لہجے میں جج کو مخاطب کیا، میرے فاضل دوست کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ KESC نے ابھی تک ایسا کوئی فارمولہ ایجاد نہیں کیا کہ صرف کسی ایک مخصوص گھر کی لائٹ کو آن آف کر سکے۔ اس سوال کا جواب تو بہتر انداز میں فرخندہ صاحبہ ہی دے سکتی ہیں، یا اگر وکیل سرکار کو جواب معلوم ہو تو میرے علم میں اضافہ فرما کر شکریہ کا موقع دے دیں۔ وکیل استغاثہ نے جھلا کر کہا، گھر کا فیوز بھی توڑ سکتا ہے؟ یو آر رائٹ مائی ڈیئر کونسلر، میں نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی دانست میں بڑا عاقلانہ جواب دیا تھا، مگر میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اور کہا، معلومات فراہم کرنے کا بہت بہت شکریہ، لیکن میرے عزیز، ابھی تک کوئی ایسا فیوز بھی ایجاد نہیں ہوا جو اڑنے کے بعد خود بخود جڑ بھی جاتا ہو۔ اس کی تشریح فرمائیں گے آپ؟ وہ شرمندگی سے بغلیں جھانکنے لگا۔ میں نے کٹہرے کو تھام کر کھڑی ہوئی فرخندہ سے سوال کیا، محترمہ فرخندہ جلیس، آپ کے چچا حضور کہاں غائب ہو گئے؟ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس نے جواب دیا۔ یہ ان کی عادت ہے، کبھی کبھی وہ بغیر کسی کو بتائے 2-4 روز کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، پھر خود ہی واپس بھی آ جاتے ہیں، اس لیے ہم ان کی فکر نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے کی بات اور تھی محترمہ فرخندہ جلیس، میں نے بنسبتاً سخت لہجے میں کہا۔ معزز عدالت نے انہیں پابند کیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے علاقے سے باہر نہیں جائیں گے۔ میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ آئیں گے تو آپ ان سے پوچھیے گا، ان سے پوچھ ہی لیں گے، ان کی گرفتاری کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ یہ بتائیں کہ ملزم عثمانی سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ جلدی سے بولی۔ یہ شخص مکار اور دھوکے باز ہے، اس نے میرے شوہر کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور میں اپنے شوہر کو بچانا چاہتی تھی، لیکن اس ظالم نے تو ان کی جان ہی لے لی۔ میں نے پوچھا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ملزم آپ کے شوہر کو تباہ کرنا چاہتا تھا؟ میں نے محسوس کیا تھا، وہ زچ ہو کر بولی، محترمہ فرخندہ جلیس، عدالت انسانی جذبات اور احساسات کو نہیں مانتی، وہ ٹھوس ثبوت مانگتی ہے۔ آپ کے پاس اپنی بات کی سچائی کے لیے کچھ ثبوت ہے؟ آپ خواہ مخواہ بات کو لمبا کر رہے ہیں، ان باتوں کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ میں نے متعلقہ سوال کیا۔ گواہ آفتاب نے معزز عدالت کو بیان دیا ہے کہ آپ نے اور آپ کے چچا نے اسے مصنوعی بہرا بننے اور حقائق چھپانے پر مجبور کیا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ اپنی اوقات میں رہیں وکیل صاحب، وہ پھٹ پڑی۔ اور ہاں، اب میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ مائنڈ یور لینگویج پلیز، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ اس وقت اپنے ڈرائنگ روم میں نہیں، عدالت کے کمرے میں کھڑی ہیں۔ جج نے اسے سرزنش کرتے ہوئے کہا، بی بی، عدالت کے وقار کا خیال رکھو اور وکیل صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دو۔ فرخندہ نے عاقبت نااندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی، چاہے مجھے توہین عدالت کے جرم میں سزا ہو جائے۔ پھر وہ وہیں کٹہرے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ اس کے شکستہ اعصاب کی عمارت کو مسمار کرنے کا یہ مناسب ترین موقع تھا۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے دلائل دینا شروع کر دیے۔ میں نے فرخندہ کے رونے کو مطلق نظر انداز کر دیا تھا۔ جناب عالی، میرا موکل بے گناہ ہے، اسے ایک سازش کے تحت پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ گواہوں کے بیانات کی روشنی میں اور جرح کے نتائج سے جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کیس میں مقتول کی بیوہ فرخندہ اور اس کے چچا کلیم الدین کا کردار انتہائی مشکوک ہے۔ قاتل جو کوئی بھی ہے وہ انہی دونوں میں سے کوئی ایک ہے، کیونکہ وقوع والی رات بنگلے میں گھر کے افراد کے سوا باہر کا کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ وکیل سرکار نے مداخلت کی، میرے فاضل دوست یہ بات کیوں بھول رہے ہیں کہ اس رات ملزم جاوید عثمانی بھی وہاں موجود تھا، جو ظاہر ہے باہر کا آدمی تھا۔ پھر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قتل ملزم کے پستول ہی سے کیا گیا ہے۔ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قتل جاوید عثمانی کے پستول سے ہوا ہے، میں نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ قتل جاوید عثمانی نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا ہے۔ ملزم کا محض پستول استعمال ہوا ہے۔ میں نے ایک لمحے توقف کر کے وکیل استغاثہ سے کہا، یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ گاڑی جو آپ کی ہی ملکیت ہے اسے کوئی اور شخص ڈرائیو کرتے ہوئے حادثہ کر بیٹھتا ہے۔ اس گاڑی میں آپ موجود نہیں ہیں،
اس حادثے کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرایا جائے کیونکہ آپ ہی اس گاڑی کے مالک ہیں، تو کیا یہ بات کسی طرح بھی جائز ہوگی؟ قصوروار وہی شخص ہوگا جس کے ہاتھوں حادثہ پیش آیا ہو، وکیل استغاثہ نے جواب دیا۔ میں بھی اتنی دیر سے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، پھر جج کی جانب مڑتے ہوئے اپنا بیان جاری رکھا۔ یور آنر، گواہ کلیم کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، وہ جلد قانون کی گرفت میں آ جائے گا۔ معزز عدالت سے میری اتنی سی درخواست ہے کہ فرخندہ صاحبہ کو شامل تفتیش کر کے حوالہ پولیس کیا جائے، کیونکہ ان کی ذات شکوک و شبہات کی دبیز چادر میں لپٹی ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ محض ایک روز کی پولیس مہمان نوازی انہیں بہت کچھ اگلنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ شرافت سے زبان کھولنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اس دوران میں فرخندہ نے رونا دھونا بند کر دیا تھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے جج سے فرخندہ کو پولیس کے حوالے کرنے کی جو درخواست کی تھی، اسے سن کر فرخندہ کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ وہ سراسیمہ نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی جج کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی فکر کی گھٹا سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس وقت وہ اپنی زندگی کے مشکل ترین لمحات میں سے گزر رہی تھی۔ اگر وہ بے قصور تھی تو اس کی یہ حالت کیا معنی رکھتی تھی؟ اس نے نحیف آواز میں جج سے درخواست کی، جناب عالی، میں چند منٹ کے لیے تنہائی میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ جج نے پورے استفسار نظروں سے مجھے دیکھا، پھر پوچھا، بیگ صاحب، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ مجھے سخت اعتراض ہے یور آنر، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں دراصل فرخندہ کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ جال میں آئے ہوئے شکار کو چھوڑ دینا دانشمندی نہیں تھی۔ جناب عالی، ایسی کون سی ضروری بات ہے جو یہ آپ کے چیمبر میں کرنا چاہتی ہیں؟ حاضرین عدالت سے کیا پرتا، یہ تو وہ کمرہ ہے جہاں حدود کے مقدمات کی سماعت بھی ہوتی ہے، لیکن ساری کارروائی سب کے سامنے ہوتی ہے۔ بی بی، تمہیں جو کچھ کہنا ہے سب کے سامنے کہو، جج نے حکم صادر کر دیا۔ وہ روحانسی آواز میں مجھ سے مخاطب ہوئی، بیگ صاحب، میں مان گئی کہ آپ بہت ہوشیار اور چالاک وکیل ہیں، آپ نے بڑی خوبصورتی سے مجھے کارنر کر لیا ہے، مگر شاید آپ انسان کی مجبوریوں سے واقف نہیں ہیں۔ انسان پر کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے جب اس کی بقا کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اس کی عزت اور نیک نامی داؤ پر لگ جاتی ہے اور اسے اپنے سامنے موت کھڑی نظر آنے لگتی ہے۔ پھر وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے اور پھر وہ قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا یہ وار وہ برداشت نہ کر سکی۔ فرخندہ نے اچانک چیخنا شروع کر دیا، میں قاتل نہیں ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، بے قصور ہوں، اصل قصوروار قاتل کوئی اور ہے، میں اسے تعاون کرنے پر مجبور تھی، اس نے میری زندگی جہنم بنا کر رکھ دی تھی، نہ جینا میرے بس میں تھا اور نہ مرنا میری دسترس میں، وہ خبیث مجھے بلیک میل کر رہا تھا، اس نے میری خوشیوں بھری زندگی میں اپنی سازش کا زہر گھول دیا تھا، میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی، کیا رشتے ناتے اتنے مکروہ شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ… پھر وہ وہیں کٹہرے میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ صورتحال اچانک ایک ایسے موڑ پر آ گئی تھی کہ عدالت میں موجود ہر شخص ششدر رہ گیا تھا۔ جج نے عارضی طور پر کارروائی روک دی اور اٹھ کر اپنے چیمبر میں چلا گیا۔ پولیس کی تحویل میں فرخندہ نے ہوش میں آنے کے بعد جو اقبالی بیان دیا وہ بڑا ہی لرزہ خیز تھا۔ اس نے بتایا کہ در حقیقت اس کے شوہر نے اسے طلاق نہیں دی تھی اور نہ ہی اس نے عدالت سے خلا حاصل کیا تھا۔ خلا والا قصہ تو اس نے اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے گھڑ رکھا تھا۔ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر ایسا گیا کہ پھر پلٹ کر اس نے خبر ہی نہ لی۔ جے گارمنٹس میں کام کے دوران میں جلیس احمد اس پر مہربان ہونے لگا تو اس نے بھی جلیس احمد کی حوصلہ افزائی کی، لیکن اسے اس بات سے بے خبر رکھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ دراصل وہ اپنے تئیں ماضی کو دفن کر چکی تھی اور اب اسے کریدنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ وہ نادانی میں کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی۔ اسی دوران میں اس کا رشتے کا چچا وارد ہوا۔ فرخندہ نے اس کی بے روزگاری پر ترس کھا کر اسے جے گارمنٹس میں ایک اچھی ملازمت دلوا دی۔ جلیس احمد سے شادی سے پہلے فرخندہ نے اپنے چچا کلیم الدین سے بھی مشورہ کیا۔ کلیم الدین نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے فرخندہ کے اس فیصلے کو سراہا۔ چنانچہ فرخندہ کی شادی جلیس احمد سے ہو گئی۔ بعد ازاں کلیم الدین بھی انہی کے ساتھ رہنے لگا۔ اب یہاں سے ایک نیا کھیل شروع ہوا۔ کلیم الدین اس رات سے واقف تھا کہ فرخندہ کو پہلے شوہر سے طلاق نہیں ہوئی تھی۔ اس کی کمینی فطرت نے ہاتھ پاؤں پھیلائے اور اس نے فرخندہ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ فرخندہ در حقیقت ایک ایسے مقام پر کھڑی تھی کہ وہ کلیم الدین کی ہر بات ماننے پر مجبور تھی۔ اس نے اپنے خبیث چچا کے چنگل سے نکلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اسے بڑی سے بڑی رقم کا لالچ دیا کہ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے اور کہیں چلا جائے، مگر کلیم الدین ایک کائیاں شخص تھا، وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو ذبح نہیں کر سکتا تھا۔ بالآخر فرخندہ نے فیصلہ کیا
کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے ملک چلی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے اس نے عملی کوشش بھی شروع کر دی تھی، مگر کلیم الدین کو اس منصوبے کی بھنک مل گئی اور اس نے جلیس احمد کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، وہ بھی اس طرح کہ اس قتل کا الزام جلیس احمد کے پارٹنر جاوید عثمانی پر آئے۔ کلیم الدین نے فرخندہ کو اس سب کے لیے کس طرح تیار کیا، یہ ایک طولانی داستان ہے۔ فرخندہ کی ایک ایسی کمزوری کلیم الدین کے ہاتھ میں تھی کہ وہ دم نہیں مار سکتی تھی۔ فرخندہ کی بے بسی کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو کبھی کسی بلیک میلر کے ہاتھوں بلیک میلنگ کے عذاب سے گزر چکے ہوں۔ وقوع والے روز جب جاوید عثمانی وہاں پہنچ چکا تو کلیم الدین نے اس کی گاڑی کے ڈیش بورڈ سے پستول نکال لیا۔ اسے یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ جاوید عثمانی اپنا پستول کہاں رکھتا تھا۔ گاڑی اگرچہ لاک تھی مگر یہ کلیم الدین کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ جاوید عثمانی کی ایک عادت تھی کہ وہ ہمیشہ کھڑکیوں کی جانب والے صوفے پر بیٹھتا تھا۔ اس کی اس عادت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کلیم الدین نے دن ہی میں کھڑکیوں کو کھول کر پردہ کچھ اس انداز میں سرکا دیا تھا کہ اندر سے یہ گڑبڑ محسوس نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن اس مقام سے کھڑکیوں کے باہر کھڑے ہو کر بآسانی جلیس احمد کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ پروگرام کے مطابق کلیم الدین نے جلیس احمد کو قتل کیا۔ اس کے ساتھ ہی پہلے سے تیار فرخندہ نے مین سوئچ آف کر دیا۔ وہ موسم سرما کی ایک رات تھی۔ فرخندہ اور کلیم الدین نے دستانے پہن رکھے تھے، اس لیے پستول پر ان کی انگلیوں کے نشانات ثبت نہ ہو سکے۔ جلیس احمد کو قتل کرنے کے بعد کلیم الدین نے پستول فرخندہ کو تھمایا اور خود جا کر مین سوئچ آن کر دیا۔ فرخندہ اس دوران میں چیختی ہوئی ڈرائنگ روم کے دروازے کی جانب بڑھ چکی تھی۔ جاوید عثمانی پر نظر پڑتے ہی وہ اس سے چمٹ گئی اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ جاوید عثمانی پہلے ہی بہت بکھلایا ہوا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرخندہ نے کمال ہوشیاری سے پستول جاوید عثمانی کے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب ویسے ہی تھا جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا تھا۔ پولیس کی آمد سے قبل ہی دونوں چچا بھتیجی نے اپنے ملازم آفتاب کو اپنی مرضی کا بیان دینے کے لیے ہدایت کر دی تھی۔ وہ ان کے اماں پر حق نمک ادا کرتے ہوئے مصنوعی بہرہ بن گیا تھا۔ 4 روز بعد پولیس نے کلیم الدین کو بھی گرفتار کر لیا۔ وہ بہت ہوشیار آدمی تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ فرخندہ سارا کچا چٹا کھول چکی ہے تو اس نے پولیس کی مار سے بچنے کے لیے ایک پالت جرم کر لیا۔ آئندہ پیشی پر جج نے پولیس کو نیا چالان پیش کرنے کی ہدایت کی اور میرے موکل جاوید عثمانی کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ 2 پیشیوں کے بعد جج نے جاوید عثمانی کو باعزت بری کر دیا۔ کلیم الدین قتل عمد اور فرخندہ آنت جرم شوہر کی موجودگی میں دوسری شادی کرنے کے جرم میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ جب انسان کے دل میں کچرا بھر جائے تو پھر اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، چہرے پر نقاب چڑھ جاتا ہے، پھر اس کی کوئی پہچان نہیں رہتی، آئینے میں اس کا عکس نہیں ابھرتا۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔